کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک، ویسٹ بنگال سے لے کے پورا گجرات تک، اس میں جو کچھ ہے یہ میرا ملک ہے. اس میں پہاڑ بھی آ گئے، دریا بھی آ گئی، مچھلیاں آ گئے وہ دریاؤں کے اندر کے، اس کے اندر جھاڑ آ گئے، اس کے اندر کی آب و ہوا آ گئی، اس کے اندر کی کھیتی باڑی آ گئی، وہاں کے بسنے والے انسان آ گئے، بلڈنگ آ گئی، سونا آ گیا، چاندی، جو کچھ اس میں ہے یہ میرا ملک ہے. اللہ کا ملک کیا ہے؟ تو اللہ نے خود کہا آل عمران کی آیت نمبر 189 میں، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کائنات آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ میرے اکیلے کی جائیداد ہے، بولے میری اونرشپ ہے، وہ میں اکیلا اس کا مالک ہوں، میرا اختیار ہے اس کے اوپر. اور میں جو اردو پیپروں کا آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر رہا تھا، مہربان اردو پیپر، ایک پیج کے اوپر اسلام کو بچانے کی بات ہوتی، مسلمان بچوں کے تربیت کی بات ہوتی، اس کے آخری پیج کے اوپر پورے فلم ایکٹرز اور ایکٹریسز کے پورے پکچر آ رہے تھے. یہ ان کی اردو کی تحریک ہے پوری. تو اس تحریک والے ایسے اردو پیپراں والے اکثر شہنشاہ جذبات دلیپ کمار یوسف خان جو ہمارے فلم ایکٹر ہیں، ان کو شہنشاہ جذبات اردو پیپر کی فرنٹ نیوز رہتی. کئی بار طبیعت خراب ہے ان کی، تو ان کے جیجا جی کی طبیعت خراب ہوئے ایسے لگتا ہے ان کو، فوری فرنٹ پیج پہ نیوز آتی ہے شہنشاہ جذبات دلیپ کمار صاحب کی طبیعت خراب ہے، کچھ ایسا شہنشاہ جذبات. صحیح البخاری، قرآن کے علاوہ صحیح البخاری جو ہم پڑھتے ہیں، جلد نمبر 8 والیوم نمبر 8 انگلش ٹرانسلیشن، حدیث نمبر 6205 6206. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ نفرت کرتے اپنے اس بندے سے جو اپنا نام ملک الاملاک رکھتا. اور سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ملک الاملاک کو اگر ترجمہ کیا جائے تو اس کا معنی ہے شہنشاہ. اللہ سخت نفرت کرتے اپنے اس بندے سے جو اپنا نام ملک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ. بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ شہنشاہ کون ہے؟ یہ نام جائز نہیں ہے اسلام میں، یہ نام صرف اللہ کا ہے، شہنشاہ، مالک الاملاک، ملک الاملاک. کرسچن مشنریز کا ایک سوال ہے، عیسائی مبلغین کا جو اسلام سے بھٹکانا چاہتے مسلمانوں کو، ان کا ایک سوال ہے، بھئی جو آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں نا، روز کیوں دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، آپ لوگ بول رہے ہیں مسلمان ہیں، بولے تو آپ ہدایت پہ ہیں، پھر یہ دعا روز کیوں کرتے چلے جا رہے ہیں اتنے بار؟ یہ لوگوں کا سوال ہے. سوال ہے نا، آپ بول رہے ہیں آپ مسلمان ہیں، تو آپ بول رہے ہیں میں ہدایت پہ ہوں اس لیے میں مسلمان ہوں، پھر روز دعا کرتے چلے آ رہے ہیں ہدایت دے ہدایت دے ہدایت دے، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ بول گئے تو اس کا جواب یہی ہے، آپ کا امتحان کیا ہے؟ اب آپ ثابت کریے کہ آپ ملک الناس اللہ کو مانے یا شیطان کو ملک الناس مانے، اپنا مالک مانے. یہ آپ کا اختیار ہے، یہ آزادی جو کچھ وقت کی دی گئی، یہ ایگزام ہے آپ کے لیے. تو اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ نے اس لیے کیا کیونکہ اللہ قیامت کے دن وہ فرشتے جو اللہ سے بولے اے اللہ زمین پہ انسان کیوں پیدا کر رہے ہیں آپ، یہ تو زمین پہ خون خرابہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا بولے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور تم اتنا ہی جانتے ہو جو میں نے تم کو سکھایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سماک حسین صدیقی باحیثیت اے ناظم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا IREF کے دفتر پر آج یعنی 27 ستمبر 2020 عیسوی بروز اتوار کو تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں. انشاءاللہ اس مجلس کا آغاز کے لیے میں IREF کے اسٹوڈنٹ قاری عبد الرحمن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کی قرات پڑھیں اور اس کا مفہوم پڑھیں. قاری عبد الرحمن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد الرحمن بن محمد عبد الرشید احمد آپ تمام کے سامنے سورۃ الحشر سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 21، آیت نمبر 22، 23 اور 24 کی تلاوت کروں گا، اور پھر انہی آیات کا اردو میں مفہوم بھی سناؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ آئیے اب میں ان آیات کا اردو میں مفہوم سناؤں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ساری تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمائے، اور نہ ان کا راستہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی حقیقی بادشاہ ہے، پاک ہے، سلامتی ہے اور امن دیتا ہے، نگہبان ہے، وہی زبردست ہے، درست کرنے والا ہے، بڑائی والا ہے، اللہ پاک ہے لوگوں کے شر سے۔ وہ اللہ ہے، پیدا کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، صورتیں بناتا ہے، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، سب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنا مفہوم ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس سے پہلے کہ میں میرے والد جناب عمران صدر IREF کو بیان کی دعوت دوں، آپ تمام کو IREF کا مختصر تعارف دیتا چلوں۔ الحمدللہ
IREF यानी इस्लामिक रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन फरवरी 1998 ईस्वी में क़ायम किया गया इस्लाम का दावती इदारा है, जिसका बुनियादी मकसद है गैर मुसलमानों को और गुमराह मुसलमानों को कुरान और हदीस बाफ़हम व मनहज सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन दावत दें। माशाअल्लाह इसी मकसद को हासिल करने के लिए IREF हैदराबाद में सारे हिंदुस्तान में और बेशुमार बाहर के ममालिक में इंग्लिश और उर्दू ज़ुबान में बयानात गैर मुस्लिम मजहबी इल्म वालों से मुनाजरे मुबाहिसा वगैरह में शिरकत करते हैं या ख़ुद IREF मुनक़्क़िद करता है। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब इमरान अभी तक USA, कनाडा, UK, न्यूज़ीलैंड, ताइवान, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड के अलावा तमाम गल्फ़ ममालिक में भी प्रोग्राम्स किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह IREF के तमाम काम जनाब इमरान प्रेसिडेंट ऑफ IREF की निगरानी में होते हैं। साल में एक दफ़ा होने वाले दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम में IREF पर 200 से ज़्यादा बच्चे और बच्चियों को इस्लाम और कंपैरेटिव रिलीजन यानी इस्लाम और तक़ाबुली मज़ाहिब पर पब्लिक स्पीकर की हैसियत से जनाब इमरान ने तैयार किए हैं। माशाअल्लाह आप लोग youtube.com/IREF वीडियोस को हमारे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और 9989031373 के व्हाट्सएप नंबर को आपके पास ऐड कीजिए और हमको एक मैसेज भेजिए। हमारा FB पेज है facebook.com/IREFPOSTS। माशाअल्लाह जनाब इमरान की पहली अहलिया यानी मेरी वालिदा मोहतरमा निदा घरेलू खातून हैं, जबकि दूसरी अहलिया मोहतरमा अमतुल मतीन की निगरानी में IREF का शोबे ख़वातीन 2005 ईस्वी से काम कर रहा है। हर सैटरडे को मोहतरमा अमतुल मतीन और मेरी बड़ी बहन मोहतरमा सुमैया फ़ातिमा के सिर्फ ख़वातीन के लिए तक़ारीर होते हैं। इंशाअल्लाह लॉकडाउन की वजह से रुका ये सिलसिला बहुत जल्द दोबारा शुरू हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हर संडे को जनाब इमरान और ख़ुद मेरे बयानात IREF पर मर्द और ख़वातीन के लिए होते हैं। ये भी लॉकडाउन की वजह से रुका हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह संडे के बयानात का आज यानी 27 सितंबर 2020 ईस्वी से आगाज़ हो रहा है। माशाअल्लाह लॉकडाउन से क़बल जनाब इमरान उर्दू में अल्लाह के 99 नाम पर बयान कर रहे थे। उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज भी जनाब इमरान अल्लाह की सिफ़त अल्लाह अल मालिक पर बयान करेंगे। अब मैं जनाब इमरान को दावत देता हूँ कि वो अपना बयान शुरू करे। जनाब इमरान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मालिकी यौमिद्दीन। अम्मा बाद रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं मेरे तमाम भाइयों और मेरी बहनों को इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जिसका माना है आप तमाम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें, सलामती और बरकतें हों। माशाअल्लाह आज हमारा लॉकडाउन के बाद का ये पहला सेशन है। माशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत बहुत बड़ा एहसान है जिसने हमको सिर्फ इस सेशन में शरीक होने का मौका नहीं दिया
بلکہ اس سیشن میں یہاں پر شریک ہونے تک باحیات باصحت بغیر کووڈ میں مبتلا ہوئے کے بچائے رکھا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ان تمام اپنے بندوں پر جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس درندگی والی بیماری جسے کووڈ 19 کے نام سے جانا جا رہا ہے اس سے بچائے رکھا. اگر آپ لوگوں نے آج کا انڈین ایکسپریس کا میگزین سیکشن جو سنڈے ایکسپریس پیج نمبر 9 ہے اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یا ایکسپرٹس کی رائے یہ ہے کہ لگ بھگ ابھی تک 10 لاکھ لوگ مر چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں 10 لاکھ لوگوں کے اور مرنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں. اللہ حفاظت کرے کہ ہم ان 10 لاکھ میں سے نہ ہوں. اور اللہ کی حفاظت کا سب سے بہترین ذریعہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے کام سے اللہ کی کبریائی کو اللہ کی بڑائی کو سیکھنے اور اللہ کی بڑائی کو دوسروں میں بیان کرنے کی خدمت میں لگ جائیں. اللہ نے وعدہ کیا ہے اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ کوئی چیز پر وعدہ کرتے ہیں اور آپ اس وعدے کو دوبارہ ذکر کرتے ہیں اپنے جملوں میں تو انشاءاللہ کہنا جائز نہیں ہے. یعنی اللہ نے کوئی چیز کا وعدہ کر دیا تو پھر اللہ نے چاہا تو یعنی اللہ نے خود وعدہ کر دیا تو اب اللہ نے وہی چیز کا وعدہ کیا جو وہ چاہتا تھا. تو اللہ نے جو وعدہ کیا وہ سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ آیت نمبر 152 سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تم لوگ مجھے یاد کرو تم لوگ میرا ذکر کرو. اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو تم لوگ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ اکبر. فَاشْكُرُوا لِي اور تم لوگ میرے شکر گزار بندے بن جاؤ. وَلَا تَكْفُرُونَ اور کفران نعمت میں سے نہ ہو ناشکر بندوں میں سے نہ ہو. یعنی اگر آج کے دور میں ہم غور کریں تو یہ خود کتنی بڑی ہمارے لیے شکر گزاری کی گنجائش ہے کہ اللہ نے ہم کو ابھی بھی صحت یاب رکھا اسلام اور ایمان پر قائم رکھا اور کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہونے سے بچائے رکھا. آج جس صفت پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے اللہ کی صفت مالک. قرآن مجید میں یہ صفت سب سے پہلی مرتبہ سورہ فاتحہ میں استعمال ہوئی ہے. جب آپ قرآن مجید کھولتے ہیں اس کا جو پہلا سورہ ہے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت مان لیا جائے تو مالک یوم الدین پھر 5ویں آیت ہے اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے الحمدللہ رب العالمین کو پہلی آیت مانا جائے تو مالک یوم الدین 4تھی آیت ہے سورہ فاتحہ کی. مالک یوم الدین یہ جو آیت آئی ہے مالک یوم الدین اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اگلے اتوار گفتگو کروں گا. یہاں پہ اللہ نے جب پہلی مرتبہ مالک اپنی صفت کا ذکر کیا تو خاص طور پر پہلی مرتبہ ذکر یوم الدین کے ساتھ کیا یعنی حساب اور کتاب کے دن کا مالک. یہ مالک یوم الدین سے مراد کیا ہے انشاءاللہ اس پر اگلے اتوار ہم لوگ گفتگو کریں گے. لیکن آج عام طور پر میری جو گفتگو رہے گی وہ اللہ کی صفت مالک سمجھانے کے لیے ہے. جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ اپنے پچھلے دروس یا بیانات میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا کہ اہل علم بتاتے ہیں عربی زبان کے جاننے والے بتاتے ہیں کہ عربی زبان کا کوئی بھی لفظ عربی زبان کا 3 حروف سے بنتا ہے 3 لیٹرز سے بنتا ہے 3 الفابیٹس سے بنتا ہے. اور مالک یہ جو لفظ ہے عربی کا یہ میم لام اور کاف سے بنا ہے. آپ لوگوں کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم رب لکھتے ہیں تو صرف را اور با لکھتے ہیں لیکن میں نے کہا عربک کا کوئی بھی لفظ بغیر 3 حروف کے بنتا ہی نہیں ہے. یہاں رب میں صرف را اور با ہے لیکن اصل جب وہ لکھا جاتا ہے تو را با لکھا جاتا ہے. رب ہمارے آسانی کے لیے لکھا گیا ہے اصل لفظ ہے وہ را با رب. یہ تھم رول آپ لوگ کوئی کوئز میں جائیں تو بھی جیت سکتے ہیں. عربک میں کوئی بھی ورڈ کوئی بھی لفظ عربی زبان کا بغیر 3 لیٹرز کے بغیر 3 الفابیٹس کے بغیر 3 حروف کے بنتا ہی نہیں ہے. یہ ایک تھم رول ہے عربک لینگویج کا. اسی طرح مالک یہ جو اللہ کی صفت آئی ہے اس کا جو روٹ ہے وہ ہے میم لام اور کاف. یہ جو روٹ
یا یہ جو بنیادی 3 حروف جس سے مالک لفظ بنا ہے، میم لام کاف سے بنے ہوئے الفاظ اگر آپ قرآن مجید میں تلاش کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میم لام اور کاف یہ تینوں بیسک روٹ ورڈز یا بنیادی یہ حروف قرآن میں 206 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، اور میم لام کاف کے ذریعے سے بنیادی طور پر 9 عربی کے الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ملک، اسی میم لام کاف سے ملک بنا ہے، اور یہ قرآن مجید میں لگ بھگ 88 ٹائمز 88 بار آیا ہے۔ اسی طریقے سے مالک جو آج کی ہماری اللہ کی صفت پر ہے، یہ قرآن مجید میں میم لام کاف سے بنی ہے، اور یہ صفت، یہ نام اللہ کا مالک، یہ قرآن مجید میں 4 بار استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ملکوت، یہ بھی میم لام کاف سے بنا ہے، یہ بھی 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ملک، کنٹری آپ کہتے ہیں نا، ملک، میرا ملک ہندوستان ہے، ملک، یہ بھی میم لام کاف سے بنا ہے، اور یہ قرآن مجید میں لگ بھگ 48 ٹائمز استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ملکت، یہ جو لفظ ہے یہ بھی میم لام کاف سے بنا ہے، اور یہ قرآن مجید میں 44 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ مملوک، ملک، ملیک، ملک نہیں، ملیک، میم لام یا کاف، مملوک، ملک، ملیک، یہ 1 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ ملک، ملک، میم زبر لام زیر کاف، ملک، یہ قرآن مجید میں 15 بار استعمال ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ 3 حروف میم لام کاف سے یہ تمام الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ مالک جو قرآن میں اللہ نے اپنی صفت کا ذکر سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 یا 5، 4 اس لیے کہ اگر الحمدللہ رب العالمین کو پہلی آیت مانا جائے تو چوتھی آیت مالک یوم الدین، اور اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت مانیں گے تو 5ویں آیت مالک یوم الدین۔ یہ قرآن مجید میں 4 جگہ پہ استعمال ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ استعمال ہوئی ہے آپ کو سورہ یاسین، سورہ نمبر 36، سورہ نمبر 36 کی آیت نمبر 71 میں۔ اسی طریقے سے سورہ شورا، سورہ نمبر 42 آیت نمبر 49 میں استعمال ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26 میں استعمال ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے سورہ زخرف سورہ نمبر 43 کی آیت نمبر 77 میں استعمال ہوئی ہے۔ یہ تمام مقامات پر مالک کا لفظ آیا ہے۔ اب یہ بنیادی جنرل نالج کی باتیں بتانے کے بعد مالک کہتے کسے ہیں؟ مالک اس وقت تک کوئی بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اختیار میں کوئی جائیداد نہ ہو۔ کوئی انسان جائیداد کا مالک ہوگا، میرا گھر ہے تو اس گھر کا میں مالک ہوں۔ آپ لوگ غور کریں گے کہ ملکیت میری اولاد ہے، یہ جملہ مشہور ہے، میری اولاد میری ملکیت ہے، لیکن کوئی بھی اولاد کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے ماں باپ کو مالک پکارے۔ وہ مالک کبھی بھی نہیں پکاریں گے اپنے ماں باپ کو۔ یہ آپ بول لیں گے کہ یہ میری ملکیت ہے، لیکن وہ آپ کو کبھی بھی مالک نہیں پکاریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ مالک ان کے ہیں ہی نہیں۔ مالک آپ اس چیز کے ہوں گے جو آپ کی اپنی جائیداد ہے، اور مالک ہونے کے لیے جائیداد کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کس چیز کے مالک ہے؟ تو اللہ نے آل عمران کی آیت نمبر 189 جس سے میں نے اپنے تقریر کی بھی ابھی شروعات کی، اس میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ملک کہتے ہیں جائیداد کو، پراپرٹی کو، زمین کو، اس میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں کو، ان سب چیزوں کو ملا کر ملک کہتے ہیں۔ میرے ہندوستان کے ملک میں کیا کیا ہے تو میں ایک جغرافی اتاروں گا، کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک، ویسٹ بنگال سے لے کے پورا گجرات تک، اس میں جو کچھ ہے یہ میرا ملک ہے۔ اس میں پہاڑ بھی آ گئے، دریا بھی آ گئی، مچھلیاں آ گئے وہ دریاؤں کے اندر کے، اس کے اندر جھاڑ آ گئے، اس کے اندر کی آب و ہوا آ گئی، اس کے اندر کی کھیتی باڑی آ گئی، وہاں کے بسنے والے انسان آ گئے، بلڈنگ آ گئی، سونا آ گیا، چاندی، جو کچھ اس میں ہے یہ میرا ملک ہے۔ اللہ کا ملک کیا ہے؟ تو اللہ نے خود کہا آل عمران کی آیت نمبر 189 میں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ کائنات، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ میرے اکیلے کی جائیداد ہے، بولے میری اونرشپ ہے، وہ میں اکیلا اس کا مالک ہوں، میرا اختیار ہے اس کے اوپر۔ تو اب یہ جب اللہ کے لیے مالک استعمال ہوتا،
وہ ہم جس طرح ایک دوسرے کو یہ جائیداد کے فلاں مالک ہیں, یہ فلاں چیز کے مالک ہیں, یہ معنی سے بالکل ہٹ جاتا. اللہ کے لیے جب آپ مالک کا لفظ استعمال کریں گے تو جب تک تین چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو گئیں وہ اللہ کے مالک کی صفت کو سمجھاتی ہی نہیں ہے. تین چیزیں جمع ہونا ضروری ہے, اور وہ تین چیزیں ایسی ہیں جو صرف اللہ کے لیے ہی جمع ہو سکتی. میں مالک ہو سکتا ہوں, لیکن میرے مالک ہونے اور اللہ کے مالک ہونے میں فرق کیا ہے؟ وہ تین چیزیں جو اللہ کے مالک کی صفت کو سمجھاتی ہیں. سب سے پہلی چیز, ایسی جائیداد جو خود اسی نے بنائی ہو. اب میں کہاں سے لا کے بناؤں گا؟ میری کوئی جائیداد ہے تو وہ پہلے سے بنی ہوئی ہے. یہ کائنات ہے ہی نہیں, اللہ نے بنائی. تو ایسی جائیداد جو اس نے خود بنائی ہو اور اس کے اوپر مکمل اس کا اکیلے کا اختیار چلتا ہو, پہلے اس میں اٹھو گے باقی کے پورے مالک. اب آپ مالک جائیداد بول لو, آپ جو کچھ اپنے آپ کو مالک بول لو, یہ ملک کے مالک بول لو, جو کچھ بول لو آپ, لیکن یہ پہلی جو کنڈیشن ہے مالک ہونے کے لیے جو اللہ کی صفت کو سمجھاتی, اس میں سوائے اللہ کے کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا. اچھا تعجب کی بات تو یہ ہے کہ صرف اللہ اکیلے کے سوا کوئی نہیں بیٹھ سکتا. جب جملہ بول رہا ہوں تو جتنے اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ شرک کرتے ہیں معبود بنا کے, جس چیز کو یہ لوگ پوجا پاٹ کرتے ہیں گاڈ کہہ لیتے ہیں, آپ ان سب کو بھی اگر دیکھیں گے ان میں سے کسی کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ خود بنائے اور پورا اختیار انہی کا ہو اس کے اوپر. اللہ اکیلا مالک ہے, وہ جس نے خود سے جائیداد بنائی اور اس کے اوپر مکمل اس اکیلے کا اختیار ہے. دوسرا معنی جو جمع ہونا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ وہ جو کچھ اپنی جائیداد کے طور پہ اپنا ملک بنایا, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اس کی جائیداد ہے, بولے اللہ تعالیٰ. پھر کیا بول رہا ہے اللہ تعالیٰ آل عمران آیت نمبر 189 میں؟ دیکھیں کیا کتنی پیاری آیت ہے, دیکھو آپ غور کر کے دیکھو, مالک سے جوڑ کے دیکھو کتنا وزن ہے اس آیت کو سمجھنے کے لیے. مالک وہ جس نے خود سے جائیداد بنائی اور اس پر اس کا پورا اختیار ہونا. پھر تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا بول رہے ہیں؟ وَلِلَّهِ ملک السماوات والارض, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا میں اکیلا مالک ہوں. میری ملکیت ہے, میری جائیداد ہے, اللہ کی ملکیت اللہ کی. وَلِلَّهِ, اور اللہ کے لیے ہے, اللہ کی ہے, ملک السماوات, آسمانوں کی جائیداد, والارض, اور زمین کی جائیداد. واہ واللہ, اور اللہ, اور وہ اللہ اللہ کل شیء قدیر, ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. اچھا اس کو سمجھانے کے لیے پھر ایک چیز بول دیتا ہوں. میں میری جائیداد بناؤں گا تو کتنی بناؤں گا؟ ایک ملک ہوں گا میرا, یہ پوری زمین کا میں بادشاہ بن جاؤں گا, میکسیمم پوری زمین کا بادشاہ. اس کے باہر نکل گیا, چلو چاند پہ قبضہ کر لیا, چاند کا بن گیا. مارس پہ کرا, مارس کا بن گیا. وینس پہ کرا, وینس کا بن گیا. یہ جو سیارے ہیں 8, ان پوروں کا بھی بادشاہ بن گیا میں, بنا دو میرے کو پوروں کا بادشاہ. اب یہ کائنات کتنی بڑی ہے, یہ کائنات, اب جو ایسٹرونومیکل سائنس ہے ان کے حساب سے یہ اتنی بڑی کائنات, اتنی بڑی کائنات کہ انسان پاگل ہو جاتا اگر خالی اس کائنات کے بارے میں سوچنے بیٹھ گیا. تو دوہرا دیتا ہوں تاکہ اللہ کی وہ صفت سے محبت ہو جائے. ماشاءاللہ کئی لوگ آپ میں سے شاید پہلی بار سن رہے ہیں, جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو جب اللہ کہتے ہیں وسیع کرسی السماوات والارض, اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمین پر پھیلی ہوئی ہے. دیکھو وہی السماوات والارض آیا وہاں پہ بھی. آیت الکرسی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 ہے, 255. اس کا آخری حصہ کیا ہے وہ آیت کا؟ بس مسلم بھائیوں اور بہنوں کے غلط فہمی ہے کہ آیت الکرسی 3-4 آیتیں ہیں, ایک ہی آیت ہے آیت الکرسی, طویل آیت ہے, ایک آیت ہے وہ. اس کا آخری حصہ وسیع کرسی السماوات والارض, السماوات والارض آیا. کرسی السماوات یہاں پہ آیا. آل عمران کی آیت نمبر 189 میں ملک السماوات آیا. یہ جو پورے آسمان اور زمین میری جائیداد ہے اس کے اوپر وسیع کرسی, اس کے اوپر میری کرسی پھیلی ہوئی ہے, بولے اللہ تعالیٰ. یعنی کائنات کو الگ بتایا اللہ تعالیٰ, آسمان اور زمین یہ پوروں کا میں مالک ہوں, میری جائیداد ہے. آیت الکرسی میں کیا بولے؟ وہ جو السماوات والارض ہے, جو میری جائیداد ہے, اس پر میری کرسی پھیلی ہوئی ہے بولے. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ وہ جو کرسی آسمان اور زمین پر اللہ کی پھیلی ہوئی ہے کتنی بڑی ہے؟ اللہ اکبر.
पहले उसको समझने आसमान और जमीन जो इंसान आज 26 सितंबर 2020 26 सितंबर 2020 तक इंसान जो जाना उसके मुताबिक क्या है? उसके मुताबिक ये है, ये जो सूरज है, ये चांद है, प्लैनेट अर्थ है, ये हमारे 8 प्लैनेट्स है, 8 सैयारे हैं, और ये जो आसमान पे आपको सितारे दिखते, जब आसमान खुला होता तो ऐसे कितने सितारे हैं इनके हिसाब से जो हमारे आसमान में, हम लोगों के आसमान में जो हमको दिखते हैं वो 200 बिलियन है। 200 बिलियन का मतलब क्या होता? 1 बिलियन 1000 मिलियन का होता, 1 मिलियन 10 लाख का होता, 10 लाख का 1 मिलियन, 1000 मिलियन का 1 बिलियन, ऐसे 200 बिलियन सितारे ये हमारे आसमान पर है। तो ये अस्समावात वल अर्द नहीं है, मगर ये जो आपको इतना पूरा बताया मैं अभी, अपने आसमान के ये 200 बिलियन सितारे, सूरज, चांद, ये पूरी जमीन और ऐसे सैयारे, ये ऐसे पूरे मिलाकर, इनको ऐसे पूरे मिलाकर ऐसे और 200 बिलियन दिखे इनको। समझ रहे हैं? एस्ट्रोनॉमिकल हबल्स टेलीस्कोप लेके जब ये लोग देख रहे हैं, नासा के आसमान में हमारे कायनात में क्या क्या है, यूनिवर्स में क्या क्या है, तो एक कायनात में उनको क्या दिखा? पहले अपनी दुनिया को कितना देखे वो लोग, अपनी दुनिया को, ये जमीन, सूरज, 8 सैयारे, ये सितारे कितने हैं? 200 बिलियन सितारे हैं, जमीन, सूरज, चांद, ये पूरे मिला लेके, ऐसे पूरे मिलाकर ये ऐसी यूनिट, ऐसे 200 बिलियन है। ये पूरों को मिला के वो लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है? पूरी कायनात का 5% भी नहीं है बोल रहे हैं। और अल्लाह क्या बोल रहे हैं? वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, जो कुछ आसमानों और जमीन में जो 5% तुम देखे, इसका भी मालिक, ये भी मेरी जायदाद, वो 95% जो तुमको नहीं दिख रहा उसका भी मैं मालिक, मैं उसका जो है वो मेरी जायदाद है बोल रहे हैं। और अल्लाह के नबी क्या फरमाए मालूम है? ये जो 95% नहीं दिखा और ये जो 5% दिख गया, ये पूरे अल्लाह की कुर्सी के सामने, जिसका जिक्र आयतल कुर्सी में आया, आपकी अंगूठी अगर आखिरी है फिंगर से निकाले और रेगिस्तान, बड़ा रेगिस्तान, उधर नजर डाले रेगिस्तान, यहां देखे रेगिस्तान, जिस तरफ देख रहे गोल अपने रेगिस्तानी रेगिस्तान है, इसमें से निकाल के वो अंगूठी फेंक दिए वो रेगिस्तान में, तो वो रेगिस्तान के मुकाबले में अंगूठी कितनी है? कोई उसकी औकात है वहां पे? अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ये पूरी कायनात कौन सी 5% प्लस 95% जो नहीं दिखी, ये अंगूठी है कुर्सी के सामने अल्लाह ताला की। और इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं, कुर्सी पर सिर्फ अल्लाह अपने पांव रखे हुए, और कुर्सी अल्लाह के अर्श के सामने उतनी छोटी अंगूठी है खाली। और अर्श पर अल्लाह फरमाते हैं कि मैं इस्तवा किया हूं, अर्श पर अपने आप को कायम किया अपनी शान के मुताबिक। सूरह तौहा सूरह नंबर 20 की आयत नंबर 5 में बोले कि मैं अर्श के ऊपर अपने आप को कायम किया, बोले अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक, ये जो हम नहीं समझ सकते। ये है मालिक किस चीज का? वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीन पे है, ये पूरी की पूरी मेरी अकेले की जायदाद है, बोले अल्लाह ताला। तो पहला माना क्या है मालिक होने के लिए, जिसमें सब फेल हो जाते हैं, यहां तक के जितनों को हाथ से मूर्ति बनाकर पूजते या कुदरती शय को पूजते, सूरज की पूजा करते, उसकी कोई औकात है कायनात में? कुछ भी नहीं है उसकी औकात। ये तमाम की तमाम जो जायदाद है, इसके बारे में मालिक होने के लिए, अल्लाह की सिफत मालिक होने के लिए क्या होना पड़ता? आप खुद उसको, वो जायदाद को आप क्रिएट करना पड़ता। मैं मालिक कैसा होता हूं जायदाद का? एक चीज पहले से है, ये जमीन का मैं मालिक हूं, मतलब जमीन क्या मैं शुरू से क्रिएट करा, जमीन को पहले से थी, अब मैं उसका इख्तियार ले लिया, मेरी जायदाद बन गई वो। अल्लाह की सिफत मालिक होने के लिए अल्लाह खुद उसको बनाते और उस पर मुकम्मल सिर्फ अल्लाह का इख्तियार होता पूरी ताकत के साथ। ये पहला माना आना उसके अंदर मालिक में। दूसरा माना है जो कुछ आपकी जायदाद है, जिसके आप मालिक है, जिसके आप मालिक है, जो आपकी जायदाद है, उसको बसाने का और उजाड़ने का पूरा इख्तियार सिर्फ आपके पास रहना। दुनिया के सबसे बड़े बादशाह को लेके देख लो,
انہیں ظلم کر سکتا؟ پوری انسانیت کو مار سکتا؟ نہیں مار سکتا. انہیں جس علاقے کا بادشاہ رہتا وہاں کی پوری مخلوق کو اجاڑ سکتا؟ کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 کل من علیہا فان، اجاڑ کے رکھ دوں گا جو کچھ ہے کائنات میں، بولے اللہ تعالیٰ میں مالک ہوں اس کا، میرا اختیار ہے. کون ہے میرے کو رکانے والا؟ اگر میں ایسا کر دیا تو کوئی ہے رکا سکتے ہیں جو اللہ کو؟ کہ اللہ آپ اس جھاڑ کو یہ کیوں کر رہے ہیں، پہاڑ کو؟ کائنات میں کوئی مالک بتا لو اللہ کے یہ سوا. دوسرا معنی مالک ہونے کے لیے کیا ہونا؟ آپ جتنی چیزوں کے جائیداد کے مالک ہیں ان کو بسانا یا اجاڑنا مکمل آپ کا اختیار رہنا اس کے اوپر، اور پھر یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا. اور تیسرا معنی کیا ہے اس کا؟ جو کچھ آپ کی جائیداد ہے اس پر آپ جو فیصلہ کر دیے اس فیصلے کو ٹھوکر مار کر کسی اور کا فیصلہ کوئی نہیں چلا سکتا. اس فیصلے کو چھوڑ کر کوئی اور فیصلہ نہیں چلا سکنا. ایسا اختیار کس کا ہے؟ صرف بادشاہ کوئی بن گیا، اس کا حکم کب تک چلتا؟ جب تک انہیں طاقت میں ہے. جس دن انہیں ختم، اس کا حکم ختم، ایک نیا بادشاہ آ گیا. لیکن اللہ کا حکم کوئی ہٹا سکتا، کوئی پلٹ سکتا، کوئی بدل سکتا، مکمل اختیار. یہ تین چیزیں جس میں ایک جگہ جمع ہو جائیں وہ ہے مالک. جو اللہ تعالیٰ بولے مالک، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو مالک کا معنی کیا کیا ہو گیا؟ دیکھو آپ، تین چیزیں ایک جگہ آنا، خود سے جائیداد بنانا اور اس پر پوری طاقت رہنا آپ کے پاس اس کو قابو میں رکھنے کے لیے. دوسرا معنی اس پوری جائیداد کو اپنی بسانے اور اجاڑنے کا پورا اختیار صرف آپ کے پاس ہے. تیسرا معنی اس پوری جائیداد پر فیصلہ صرف آپ کا چلے گا. یہ ہے مالک. اللہ نے اسی طرح جب انسانوں کو پیدا کیا تو انسانوں کو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 30 سے لے کر 38 جب آپ پڑھتے ہیں تو پہلی مرتبہ اللہ نے ذکر کیا اور کہا کہ میں آدم کو پیدا کیا اور آدم کو زمین کا خلیفہ بنایا. اس میں ایک عقیدے کا اہم مسئلہ ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر ایک بار یاد دہانی. کئی لوگ ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ نے اپنا خلیفہ آدم علیہ السلام کو بنایا. اللہ کا کوئی بھی خلیفہ نہیں ہوتا. خلیفہ جو ورڈ ہے، خلیفہ کا معنی ہے کسی کے بعد آپ اختیار میں آنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق اختیار میں آئے تو انہوں خلیفہ ہو سکتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختیار لیے تو انہوں کس کے خلیفہ ہے؟ ابو بکر صدیق کے خلیفہ ہے. کیونکہ ابو بکر صدیق اب گزر گئے تو عمر ابن خطاب آئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے تو ابو بکر صدیق آئے. اللہ گزر سکتا، نعوذ باللہ من ذالک. الحی القیوم، ہمیشگی کی حیات والا، ہمیشہ قائم رہنے والا. تو اللہ کا کوئی خلیفہ نہیں ہوتا. زمین کا خلیفہ ہو سکتا. ہم نے زمین پر خلیفہ انسان کو بنایا، آدم کو بنایا. مطلب اب یہ زمین کے اختیارات ہم ایک وقت کے لیے آدم اور اس کی اولاد کو دیتے رہیں گے. اس کی دلیل دیتے رہیں گے کہ کتنی پیاری دعا اللہ تعالیٰ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26 میں سکھائے، قل اللہم، کہہ دو اے سب کے اللہ، قل اللہم مالک الملک، مالک الملک، اے مالک، اے اونر، کہے کہ اونر جائیداد کے اونر، مالک الملک توتی الملک من تشاء، آپ جس کو چاہتے ہیں یہ زمین میں ملک اس کے حوالے کر دیتے ہیں. آج آپ نے سوچا کہ سعود کے بیٹے سعودی عربیہ کے مالک بن جانا، آپ نے ان کے حوالے کر دیا. آپ نے سوچا کہ ارطغرل کی اولاد عثمانی خلافت چلانا تو چلائی. آپ نے فیصلہ کر لیا 1924 میں عثمانی خلافت ختم ہو جانا، ختم ہو گئی. آپ نے قطب شاہی خاندان کو حیدرآباد دکن کی سرزمین کا مالک بنایا. مالک الملک، آپ مالک ہیں اس جائیداد کے، توتی الملک، آپ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں. آج یہ جتنی حیدرآباد کی زمین ہے اس کے مالک مسلمان تھے. اس ہندوستان کی زمین کے مالک، جب میں ہندوستان بول رہا ہوں تو آج کا ہندوستان کا نقشہ مت لاؤ ذہن میں. پاکستان، افغانستان کا پورا ویسٹرن ایریا، بنگلہ دیش، میانمار، بھوٹان، ٹبیٹ،
नेपाल का बड़ा हिस्सा, इस पूरी जमीन किसकी मिल्कियत में दी अल्लाह ताला? तूतियल मुल्क, आप जिसको चाहते हैं अता करते हैं अल्लाह ताला। मुसलमानों को दिए थे। तूतियल मुल्क मन तशा, आप जिसको चाहते हैं अता कर देते हैं। व तंजिउल मुल्क मिम्मन तशा, और जब चाहते हैं जिससे चाहते हैं खींच लेते हैं। खींच लिए पुरों से। जो मुसलमान इतने ममालिक के मालिक थे, आज अपनी 100 गज जमीन बचाने के लिए मुशरिक के पीछे हाथ जोड़ते फिर रहे हैं, अपने पैर घसते फिर रहे हैं। समझे? मालिकल मुल्क, जायदाद तो आपकी है। आज मेरा जाती घर है, कल मैं भिखारी हो गया रोड का। आज कोई रोड का भिखारी है और अचानक किसी महल का बादशाह बन गया। मालिकल मुल्क। तो अल्लाह ताला क्या बताए? असल। अब समझे, मालिक, मैं मालिक नहीं हो सकता। ये जो घर का मैं मालिक बोल रहा हूं, ये टेम्पररी इन्वर्टेड कॉमास में डाल लेने का रहता हो। क्यों? आज मैं घर खरीदा, मेरे साथ हुआ ऐसा, मेरे अपने रिश्तेदारों में हुआ। क्या हुआ? मेरे सगे खाला और खालू, मेरे सगे खाला और खालू, सबसे बड़ी खाला और खालू रिटायर हुए, बड़ी खुशी से घर खरीदे, घर में शिफ्ट होने वाले हैं खाला और खालू। खालू का इंतकाल हो गया। किसके नाम पे है घर? खालू के नाम पे घर है। दाखिल हो सके? नहीं हो सके। मालिक कौन है रजिस्ट्रेशन के पेपर पे? मेरे खालू हैं। घर के अंदर कदम रखे जो जिसके वो मालिक थे, नहीं रख सके। मालिकल मुल्क, आप है असल मालिक। तूतिल मुल्क, आप जिसको चाहते हैं मिल्कियत दे देते हैं। वतंजिउल मुल्क मिम्मन तशार, जिससे चाहते हैं खींच लेते हैं। बेयदिकल खैर, हर अच्छाई आपके पास से है। अगर मोदी को यह मुल्क दिया गया, बेयदिकल खैर, इसमें भी आपकी तरफ से कोई खैर है, हमको नहीं पता। अगर फलस्तीन में कोई घुस गया, बेयदिकल खैर, आपकी तरफ से यह भी खैर है, हमको नहीं समझ में आ रही। नहीं मालूम क्या हो रहा, हम क्या किए जिसकी वजह से यह हो रहा, हमको नहीं मालूम। हमको किस तरफ अल्लाह ताला पलटा कर ला रहे हैं, हमको नहीं मालूम है। बेयदिकल खैर, आप देते भी हैं तो आपकी तरफ से यह अच्छाई है, आप ले लेते हैं इसी में आपकी तरफ से अच्छाई है। हर अच्छाई आपके हाथ में है अल्लाह ताला। इन्नका अला कुल्ली शैइन खदीर, बेशक आप अकेले हर चीज पर कुदरत रखते हैं। बसाया, उजाड़ा, किसी को बसाने भेजा, किसी को उसे उजाड़ने भेज दिया। बियदिकल खैर, आपके मामले खैर के मामले है अल्लाह ताला। मालिक, यह है मालिक अल्लाह ताला। और हमको नसीहत आई है, उर्दू अखबारों में तो बेचारे उर्दू वाले तो समझते कि मुसलमानों की जाती जबान समझते उर्दू को। हर जबान अल्लाह की दीवी जबान है। सूरे रूम, सूरा नंबर 30 आयत नंबर 21, सूरे रूम की आयत नंबर 21 में अल्लाह ने क्या कहा? ये जो जमीन और आसमान को तुम देखते हो, जिसमें हम दिन और रात फेर फेर कर लाते हैं, ये हमारी निशानी है। तुम अपने चमड़ी का जो रंग देखते हो, कुछ लोग गोरे हैं, कुछ सांवले हैं, कुछ काले हैं, ये हमारी निशानी है बोले। और जो अलग अलग जुबान में तुम लोग गुफ्तगू करते हो, अलग अलग लैंग्वेजेस में जो तुम गुफ्तगू करते हो, ये भी हमारी निशानी है बोले अल्लाह ताला। इन तमाम जुबानों में सबसे अफजल जबान कुरान की जबान, यानी अरबी की जबान, जिसमें अल्लाह ने खुद की अपनी सबसे अफजल किताब नाजिल की, और सबसे अफजल रसूल की जो मादरी जबान थी वो भी अरबी जुबान थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान और हदीस वाली जबान सबसे अफजल जबान। लेकिन हर जबान अल्लाह की जबान, खाली उर्दू मुसलमानों की जागीर नहीं होती, हर जबान हमारी जागीर है। तेलुगु हमारी जागीर है, तमिल हमारी जागीर है, कन्नड़ हमारी जागीर है, क्योंकि सब जुबानें अल्लाह की दीवी हैं। और शेख नासिरुद्दीन अलबानी रहीमहुल्लाह के बारे में कहा जाता है, एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे, उनसे जब एक सवाल किया गया कि अक्सर देखने में आ रहा है कि मुसलमान नौजवान सारी दुनिया में अंग्रेजी सीखने पर काफ़ी बड़ी तवज्जो दे रहे हैं शेख, जबकि कुरान और हदीस तो अरबी ज़ुबान में आई है, तो ऐसी सूरत में आप क्या नसीहत करेंगे? तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात बताई जो आप लोगों को भी शायद काम आ जाए। उन्होंने कहा कि यकीनन कुरान और हदीस की जो ज़ुबान है, इस पर कोई कायनात की ज़ुबान फौकियत नहीं ले सकती। बोले ये ज़बान अल्लाह और अल्लाह के नबी की ज़ुबान है, कुरान इसी में आया, नबी की ज़ुबान भी अरबी ज़ुबान थी, इस पर कोई और ज़ुबान प्रेसिडेंस नहीं ले सकती, कोई और इससे बेहतर और अफजल नहीं बन सकती। लेकिन जिस दौर में
جس زبان سے اسلام کی تبلیغ غیر مسلمانوں میں کی جا سکے آسانی سے، وہ اس دور کی اسلام کی زبان ہے بولے، کیونکہ ہر زبان اللہ کی دی ہوئی زبان ہے بولے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ پوری باتیں پھر کیوں بتایا میں آپ لوگوں کو؟ یہ بتانے کے لیے کہ مالک جب آپ کو کچھ دیتا ہے تو آپ اس کے مکمل مالک نہیں ہیں، آپ کو کچھ دیر کے لیے اختیار دیا گیا. کیونکہ مالک کے ساتھ جو لفظ ملک آتا، ملک کہتے ہیں جائیداد کو، ملک کہتے ہیں اختیارات رکھنے والا. کیسے اختیارات؟ سیاسی اختیارات اور فیصلے چلانے کا اختیار رکھنے والا. ملک کے معنی کیا ہے؟ دیکھیں آپ، ملک فہد، ملک سلمان، ملک بولتے ہو لوگ. ملک کیوں بول رہے ہیں اس کو خالی بادشاہ کے معنی میں نہیں لے رہے، ایسا بادشاہ جس کے سیاسی فیصلوں پر وہاں کی قوم عمل کرتی. میں کچھ امپورٹنٹ چیز بولنے والا ہوں اس کے بعد، اچھا غور کرو پہلے. ملک کس کو بولتے بول رہا ہوں میں؟ ایسا حاکم، ایسا بادشاہ کہ انہیں سیاسی فیصلے دیتا اور پوری قوم اس کے فیصلوں پہ عمل کرتی. نہیں کیے تو انہیں سزا بھی دیتا، کیونکہ ملک ہے، انہیں اس کو سزا بھی دینے کا اختیار ہے. انہیں جو فیصلے کرتا کیوں مانو بولتا؟ کیونکہ اس کا بولنا یہ ہوتا کہ میری قوم کے لیے میں جو فیصلہ کرا یہ سب سے بہتر فیصلہ ہے، میرے سے بہتر قوم کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچ سکتے. ملک ہے انہیں، ملک. سمجھ میں آ گیا؟ اسی طرح میں کس کا ملک ہوں؟ اللہ میرے کو اختیار دے دیے تو میرے کو بادشاہ کہاں پہ بنا دیے؟ نیکی اور برائی جو کرتا ہوں میں، کچھ دیر کے لیے میرے کو بادشاہ بنا دیا اس کا. میں اختیار میں ہوں، نیکی کروں یا برائی کروں. اللہ تعالیٰ بیچ میں آ کے رکانے والے نہیں ہیں فی الوقت. سمجھ میں آ رہا؟ اللہ تعالیٰ اب رکانے والے نہیں ہیں، اختیار دیا میرے کو. چاہے فجر کی نماز کو اٹھوں یا سو جاؤں، سو جا، اٹھ گیا، میرا اختیار تھا. چاہے گناہ کبیرہ کروں یا نہ کروں، چھوڑ دیے. کرتا بھی ہے تو کرتا ہے، نہیں کرتا، اختیارات دیے. تو میں اپنے اختیارات کا ملک ہوں. ملک اور مالک دونوں بھی انٹرچینجیبل ورڈز ہے. اگر آپ لوگ قرآن مجید کی قرات کے بارے میں تعلیم لیں گے یا تھوڑی جانکاری یا تحقیق کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ 2 قرات قرآن کے سب سے مشہور ہے پوری دنیا میں. جملہ قرآن 10 قرات میں پڑھی جاتی ہے، اس میں سے 2 سب سے مشہور جو قرات ہیں وہ حفص اور ومش ہے. یہ 2 سب سے مشہور قرات ہے. اس میں فرق کیا ہے؟ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے تو جو افریقن کانٹیننٹ میں، افریقہ کے کانٹیننٹ والے ہیں، وہ لوگ اس کو مالکی یوم الدین نہیں پڑھتے، ملکی یوم الدین پڑھتے. مالک اور ملک کے معنوں میں فرق نہیں آتا. مالک جس کی جائیداد ہے اور اس پہ انہیں وہ تینوں چیزیں کر رہا. ملک وہی جس کا اختیار ہے، اختیارات والا، سیاسی اختیارات والا، فیصلوں کا اختیار. یاد ہے مالک کا تیسرا معنی کیا بتایا تھا میں؟ تیسرا معنی، مالک کا تیسرا معنی یہی بتایا تھا نا کہ وہ جو اپنے فیصلے قادر کرتا ہے، چلاتا ہے، اور اس کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا. تو فیصلوں میں سیاسی فیصلے بھی ہو گئے. تو اسی طریقے سے ملک کیوں بول رہے ہیں آپ بادشاہ کو؟ ملک بادشاہ کو اس لیے بولا گیا کیونکہ انہیں سیاسی فیصلے سناتا، آپ کی اکانومی سے ریلیٹڈ فیصلے سناتا، آپ کی پرائیویٹ لائف کے ریلیٹڈ فیصلے سناتا. LGBT اب اللیگل نہیں ہے، کوئی کرائم نہیں ہے، فیصلہ آ گیا ملک کا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں. ملک کو آپ تھوڑا سا چینج کر لو انڈین کنڈیشن میں، جس کو آپ ایک آدمی کو ملک بول رہے ہیں. ہمارا ملک کون ہے؟ ہماری گورنمنٹ ہے. ملک کا فیصلہ آ گیا کہ اب LGBT عورت سے شادی کرے گی، مرد سے شادی کرے گا، نعوذ باللہ، کوئی یہ جرم نہیں ہے، ختم ہوگی بات. اس کے بعد شادی کے بغیر بھی تم بچے پیدا کر سکتے، یہ بھی کوئی جرم نہیں ہے. اب ملک سیاسی فیصلہ سنا دیا. دیکھیں میں ایک چیز جو بول رہا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز بول رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے، بول رہا ہوں میں بار بار. ذاتی ملک، میں چاہے انجینئر بنوں یا ڈاکٹر بنوں، میں IT پروفیشنل بنوں یا میں سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ بنوں، یا میں آرمی میں جاؤں یا پولیس میں جاؤں، یا میں ٹیچر بنوں یا پروفیسر بنوں، یہ میرا اختیار ہے. میں ملک ہوں ان فیصلوں کا اپنے. میں کس سے شادی کروں گا میری مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے. میرے بچے، کتنے بچے پیدا کروں گا آج اس کا بھی ملک بنا دیا گیا ہے. مجھے 2 ہی بچے چاہیے، مجھے اس کے بعد بچے نہیں چاہیے. یہ سب جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمارے فیصلے، تو اس کو آپ اپنے ملک. تو ہر انسان کسی نہ کسی دائرے میں، ہر مرد ہر عورت کسی نہ کسی دائرے میں ملک ہے. عورت کیسی ملک ہے؟
دیکھیے وہ گندگی ہمارے اسلامی نظریے سے تو گندگی ہے یقیناً. ایک فلم ایکٹریس کی شادی ہوئی, شوہر اس کے قریب گیا تو بیوی نے کیس کر دیا میرا شوہر میرے ساتھ بستر کرنے کے لیے زبردستی کر رہا, مولسٹیشن اینڈ ریپ کیس ڈال دیا اس کے اوپر. میریٹل ریپ کہتے ہیں نا اس کو. میریٹل ریپ کا مطلب کیا ہے؟ شادی ہونے کے بعد عورت کا جی نہیں چاہ رہا, مرد اس سے بستر کرنا چاہ رہا, انہیں پولیس کمپلینٹ کر دیتی. تو کرائم کتنا ہے؟ وہ اتنا ہی کرائم ہے جتنا آپ ایک باہر والی کو ریپ کرے تو کرائم ہے. ملک کا فیصلہ ہے بھائی. ملک آپ کا بادشاہ, آپ کی حکومت فیصلہ سنا دی آپ کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ مالک الملک توتی الملک. اے اللہ آپ ہی کی ذات تھی جس نے ہمارے پیارے نبی اور صحابہ کو بھی جو ہے اس کائنات کا مالک بنایا تھا, اس زمین کا مالک بنا دیا تھا آپ نے. کائنات سے مراد زمین کا مالک بنایا. اور جب ہم نافرمان ہوئے آپ کے تو پھر ایسے ملک لائے جو دل میں آیا فیصلے کر رہے ہیں. آج میریٹل ریپ ہوتا تو یہ ملک, عورت حجاب کرے یا نہ کرے, ملک چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ, کچھ دیر اختیار دے. توتی الملک, لے لو اختیارات, لے لو, چلو دیا میں تم کو اختیار دیا, تمہارے اپنے چوائس دے دیا تمہاری. میک یور چوائس. میں حجاب کرو بولا نہیں کرنا چاہ رہے, میک یور چوائس, مت کرو حجاب. میں زنا نہیں کرنا بولا, زنا کرتے, میک یور چوائس, چھوڑ دیا. ملک ہے تم اپنے اختیارات کے, مالک نہیں ہے. مالک وہ ہو ہی نہیں سکتا میں, وہ جو اللہ والا مالک. ایک گھر کا مالک بن گیا میں, مل گئی میری جائیداد, اب وہ گھر میں یہ جگہ ہے, اس کا کچھ دیر کے لیے میں مالک بن گیا. یہ مائک کو یہاں رکھوں وہاں رکھوں کہیں بھی رکھوں, کوئی گلاس اٹھا کے پھینک دوں, کوئی باہر والا مجھے نہیں پوچھ سکتا, میں مالک ہوں یہاں کا, بول دیا میں. میرے گھر میں کوئی گلاس پھوڑ دوں, کوئی پلیٹ اٹھا کر پھینک دوں, مالک ہوں, میری مرضی. مالک یہ کچھ دیر کا اختیار ہے, لیکن یہ پورا اتنے وزن سے کیوں بول رہا ہوں؟ کچھ بہت اہم چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کے بعد, اس لیے بول رہا ہوں. سمجھ رہے نا ملک کے معنی؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ کچھ دیر کے اختیارات ہیں, آپ کوئی فیصلہ کر لو. سورہ فاتحہ جب اللہ تعالیٰ شروع کرے تو کیا بول کے شروع کرے؟ مالکی. آخری سورہ کون سا ہے قرآن کا؟ آخری سورہ سورہ الناس. ملک الناس, میں انسانوں کا ملک ہوں. اے انسان, تجھ پر جو بھی فیصلہ چلے گا صرف میرا فیصلہ چلے گا, ورنہ تیار ہو جا مالک یوم الدین کا اکیلے سامنا کرنے کے لیے. تیری چوائس, تیرے اختیارات. اتنا گھمنڈ, اتنا تکبر کہ تم میرے سے ٹکراؤ میں اتر گیا. پناہ مانگتا ہوں میں انسانوں کے پالنے والے کی. قل اعوذ برب الناس ملک الناس, اس ملک کی جس کا اکیلا اختیار ہے کہ وہ میرے معاملوں کا فیصلہ کرے. وہ بتائے گا میں کپڑے کیسے پہنوں گا اور کپڑے کیسے نہیں پہنوں گا. وہ بتائے گا مجھے کہ میں کس سے شادی کروں گا اور کس سے شادی نہیں کروں گا. وہ بتائے گا مجھے کہ کتنے بچے پیدا کر سکتا ہوں اور کتنے نہیں کر سکتا ہوں. وہ بتائے گا مجھے کہ کون سی کمائی حلال ہے اور کون سی کمائی حرام ہے میرے لیے. وہ بتائے گا مجھے کہ میں کن کے ساتھ کیسے رشتے رکھوں گا اور کن سے رشتے توڑ لوں گا. ملک الناس, تم لوگ تو میری جائیداد ہو اے انسان. ملک الملک ملک الناس. اسی طرح سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 کی آیت نمبر 11 جب آپ پڑھتے ہیں, سورہ نمبر 32 آیت نمبر 11, اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ملک الموت, ہم نے موت کا اختیار ایک فرشتے کو دے دیا. لیکن ملک الموت خود سے آ کے موت لے سکتے آپ کو؟ نہیں, ان کو بتا دیا گیا اصل مالک تو ان کا بھی میں ہی ہوں. ملک الموت, موت کا اختیار ان کو دیا گیا. ملک الناس, انسانوں کا اختیار تو میرے پاس ہے, تم کب سے آزاد ہو گئے میرے سے؟ ایک مسلمان کے اندر جب تک اللہ کی پہچان نہ ہو, اس کا عمل, اس کا ایمان پختہ ہو ہی نہیں سکتا. کیا وجہ ہے کہ نمازیں ہم بھی پڑھ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, ہر چیز کر رہے ہیں, لیکن وہ جو صحابہ کو ایمان کی مٹھاس ملی وہ کبھی نہیں مل رہی ہم کو. اس کی وجہ صحابہ سب سے زیادہ توجہ اللہ کے نام اور صفات کو سمجھنے میں دیے. ہم اللہ کے نام اور صفات تو کبھی سمجھنا ہی نہیں چاہتے. تو جو ترجمے میں آ گیا پڑھ لیے, مالک یوم الدین پڑھتے آ رہے ہیں, آخرت کے دن کا مالک. اب جب میں اس طریقے سے کہوں گا تو جائیداد کا مالک, وہ ملک کا مالک, وہ ملک اس کا, تو میرے لیے تو سب برابر ہو گئے. وہ جو معنی ہے جس میں وہ گہرائی سے اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں, ملک الناس, اے انسان
تیرے تمام فیصلے صرف میرا اختیار ہے. تو کتنا کمائے گا, کہاں سے کمائے گا, کہاں سے نہیں کمائے گا, زکوٰۃ کب دے گا, سود کے قریب نہیں جائے گا, رشوت نہیں لے گا, چوری نہیں کرے گا, یہ میرا اختیار ہے تیری معیشت کے اوپر, تیری جان اور تیرے مال پر. میں اس کا مالک ہوں, ملک ہوں, فیصلہ میرا ہے, تیرا نہیں چل سکتا تیرے اوپر فیصلہ. تو غلام ہے, میں ہوں اصل فیصلہ سنانے والا تیرے لیے. اور سوچ لو آپ لوگ ٹھنڈے دل سے, ایک ملک کے اگر ملک, سعودی کے ملک کا وہاں کے عالم بھی فیصلہ نہیں مانے تو ملک اٹھا کے ان کو جیل میں پھینک دیتا. 2 کوڑی کا انسان جس کو اللہ وہ ملک اس کے حوالے کرے تو انہیں وہاں کا ملک بنا. وہ ملک کو اتنی انا ہے, میں بولنے کے بعد تو نہیں سنا, فیصلہ جیل میں جا بولا. اور جو انسان ملک الناس کے فیصلے نہیں مانتا اس کا کیا حل کریں گے اللہ تعالیٰ. جو انسان جس کی جائیداد, جس کی ملکیت, جس کی پوری سوورنٹی, ڈومینین, پاور, ہر چیز صرف خالص اللہ کے لیے ہے, وہاں بغاوت کرتا تو اس کا کیا حشر ہونے والا ہے قیامت کے دن. سوچ لو. یہی مالک کا لفظ آپ جانتے ہیں, سورہ زخرف کی آیت نمبر 77 میں اللہ نے مالک کس کو کہا؟ مالک دوزخ کے گیٹ کیپر کا نام ہے. سورہ زخرف آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرمائے جہنمیوں کو جو تکلیف ہوں گی آگ کی, جہنم کے عذاب کی, تو چیخ کر کہیں گے مالک ذرا ہماری یہ سزا کو کم کروائیے. تو مالک جواب دے کر کہیں گے, یہ مالک کون ہے؟ اللہ نہیں. اللہ نے جس کو جہنم کا مالک بنایا, زمین کا مالک بنائے, اب ایک جہنم کا ایک کو مالک بنایا اللہ تعالیٰ. جہنم یا تکلیف میں, بہت تکلیف میں آ گئے تو ہم حکومت کو بول رہے نا, حکومت کیا کر رہی, حکومت کیا کر رہی. اگر سعودی رہے گا, دبئی رہے گا تو کیا بولیں گے؟ مالک کیا کر رہا, ملک کیا کر رہا, بادشاہ کیا کر رہا بولیں گے. وہاں پہ مالک جہنم کا کون ہے؟ سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 77, وہ فرشتے کا نام ہی مالک رکھے اللہ تعالیٰ, جو جہنم کا داروغہ ہے. اس کو پکار رہے ہیں جہنمی اندر سے تکلیف کی وجہ سے. کیا بول رہے ہیں؟ اے مالک بولو اللہ سے کہ ہماری تکلیف کو تھوڑا کم کرے اللہ تعالیٰ. مالک پلٹا کر بولے گا نہیں نہیں, مزہ چکھو اور مجھے حکم ہے کہ اور تکلیف میں اضافے پہ اضافہ کرتا جاؤں. فرق سمجھ میں آیا؟ ایک ہے بادشاہ جو زمین کا بادشاہ ہے. اللہ جب اس کو بادشاہ بنائے, سورہ حج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 40 کے بعد جب آپ پڑھتے آئیں گے, اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم مومنین کو اس زمین کی حکومت دے دیں گے تو وہ لوگ اس زمین پر ہمارے نام کو بلند کریں گے, نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ ادا کریں گے اور انصاف کے فیصلے کریں گے. تو اللہ جب تم کو مالک بنائے اس زمین کا, تو اللہ تم سے کیا جو چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے مطابق کام کرو. تم کو گھر کا مالک بنائے تو بیوی پر اللہ کے حساب سے حکومت کرو. اولاد کا مالک بنائے تو اولاد کی اللہ کے حساب سے تربیت کرو. مالک جہنم کا مالک کا جواب کیا ہے؟ نہیں نہیں, مجھے حکم ہے کہ تکلیف میں اضافہ کروں. تو وہ مالک جو ہے امانت داری سے جہنم کا مالک اپنے کام کو نبھا رہا. یہاں کچھ آزادی کے ساتھ چھوڑ دیا گیا تو ہم اللہ کے ساتھ بغاوتوں پر اتر گئے. اور ایک جھٹکا, اتنے تیر مار رہے تھے, اتنے بڑے بلند دعوے کر رہے تھے, ایک جھٹکے میں 2 سے 3 مہینے میں پوری انسانیت جو سائنس ٹیکنالوجی, there is no God by ourselves, خود سے ہے, ہم کو اللہ کی ضرورت نہیں, کوئی ہم کو کیا بتائے گا قانون, ہم کو ڈھونڈ کے نکال لیتے. ایک چھوٹی سی بیماری گھٹنے کے بل ٹکا دی پوروں کو لا کے. کتنا ڈرپوک ہے انسان, غور کر کے دیکھو آپ کیا کیا کر رہے ہیں احتیاطی تدبیر کے طور پہ. آپ لوگ اندر آنے کے پہلے کتنے کام کرائے؟ آپ لوگ IREF میں اندر داخل ہونے کے پہلے جلدی آنے نہیں دیے, فیس پہ ماسک لگاؤ بولے, سینیٹائزیشن کرو بولے, آپ کو ڈسٹنس مینٹین کرو بولے, ہوتے باہر بھاگ جاؤ بولے, کیونکہ آپ سب فی الوقت ہمارے لیے خطرہ ہے, ہم آپ کے لیے خطرہ ہے. کل تک اللہ کی ضرورت ہی نہیں تھی بندوں کو, ہم ایک دوسرے کے لیے کافی ہے بول رہے تھے. آج تو نہیں میں نہیں بول رہے بھائی, دور جائیں اچھے,
فون کر لیا, کیسے ہیں بھائی, خیریت سے, دواخانے کو گئے کیا, اچھا اچھا آتا ہوں, واپس آ گئے, ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آ کے ملتا ہوں, پورے فریش ہو گئے تو ایک آدھ بار مل لے رہے, پورے رشتے ٹوٹ گئے. کتنے ایسے کیسز دیکھنے میں آئے جہاں اولاد اپنے ماں باپ کو گھروں کے باہر کر دی کووڈ کے ڈر سے. ہو گئے نا, پورے بلند دعوے تھے نا, ہم ماں باپ سے بڑھ کے کسی کو نہیں چاہتے, ہمارے ماں باپ, ہماری اولاد, سب ختم. مالک صرف اللہ کی ذات ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اولاد, کسی کو بچہ دے دیا, کسی کو بچی دے دیا, کوئی بابا بیبی نہیں دیتے, تمہارے کو بچہ ہے بچی, اللہ کی ذات دیتی. سورہ شورا, سورہ شورا سورہ نمبر 42 آیت نمبر 49 42, سورہ نمبر آیت نمبر 49. اللہ تعالی مالک ہے آسمان اور زمین کے, اور وہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں, اور وہ جس کو چاہتے ہیں بیٹے عطا کرتے ہیں, اور جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں عطا کرتے ہیں. پورا اختیار میرا ہے. میرے اختیار میں کوئی مجھے بولے کہ میں کس کو بیٹا دوں اور کس کو بیٹی دوں. کیا پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت نہیں تھی کہ کوئی ایک مرد بچہ ان کا اپنا خود کا رہے ان کے ساتھ؟ لیکن اللہ کا فیصلہ تھا کہ اے نبی, بیٹیاں تو رکھیں گے زندہ آپ کے لیے, ہم آپ کے بیٹے بچپن میں ہی پیارے ہو جائیں گے ہم کو. بتاؤ کون ماں باپ ہے جو نہیں چاہے گا کہ ایک مرد بچہ ہو ان کے پاس؟ زکریا علیہ السلام سورہ آل عمران میں تو دعائیں مانگے, اے اللہ ایک بیٹا عطا کر دیجئے. ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگے, بیٹے عطا ہوئے. بیٹیاں اس کا مطلب خراب ہی نہیں ہے, لیکن انسان کی فطرت ہے, انسان کو خوشی ہوتی جب اس کو بیٹا بھی ہوتا بیٹی. کئی ایسے باپ ہیں جس کو صرف بیٹے ہیں, تڑپتے کہ ہم کو ایک بیٹی چاہیے. یہ انسان کی فطرت. اور اللہ تعالیٰ سورہ شورا کی آیت نمبر 49 میں کیا بول رہے ہیں؟ کیوں ہی تمہارا سر کہیں پٹکنے سے کچھ نہیں ملنے والا ہے, تم مردوں کے پاس سجدے. ارے کتنے عجیب لوگ ہیں, نہیں بڑے مزے کی چیز آئی پرسوں ایک بار فیس بک پہ, بڑی پیاری بات آئی. بولے اللہ سے مانگنا ہے تو مردے کا وسیلہ, مردے کو بولنے کو کسی کا بھی وسیلہ نہیں ہے. مردہ بغیر وسیلے کے خبر میں ہر چیز سن رہا, زندہ با حیات ہمیشہ کی حیات والا, اس کو وسیلے کی ضرورت پڑ گئی. اور اللہ تعالیٰ سورہ شورا سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 49 میں کیا بول رہے ہیں؟ میں ہوں مالک, میں اونر ہوں, پورا اختیار میرا ہے, فیصلے صرف میرے چلتے, میں جس کو چاہوں بیٹے دوں, میں جس کو چاہوں بیٹیاں دے دوں. اور ایک اور مقام پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اور ہم جس کو چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے. بولے کتنے ایسے میاں بیوی ہیں جس کو کچھ بھی نہیں ملا موت تک بھی. یہ اللہ کے اختیارات ہیں, کوئی کچھ کر سکا اس میں؟ سوچو, ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی ہستی ہے, اللہ اکبر, پوری قرآن میں واحد رسول اور نبی ہے جس کے لیے اللہ گواہی دیے, وما کانا من المشرکین, ابراہیم ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. بول کے اس سے بڑی گواہی کون دے سکتا سوائے اللہ کے, کہ اللہ خود بول رہے ہیں کہ میرے ابراہیم وہ ہے جو شرک ہرگز نہیں کرتے تھے. اتنے عظیم رسول خود کے لیے اولاد ضعیفی تک نہیں پیدا کر سکے. آج آپ کے میرے کسی کن جا کے مانگنے سے کیا ہوتا؟ مالک فیصلہ میرا ہے. بولے اللہ تعالیٰ, وہ جو تم جاتے پکارنے کو, کہیں پکارتے اور تم کو ہو جاتا, اس کی وجہ بتائی گئی. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 115, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 115 اللہ تعالیٰ فرمائے اب اس کے بعد کہ ان کے پاس ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہے یہ فیصلے کے ساتھ, قرآن کے فیصلے کے ساتھ ہم ہمارے نبی کو ان کے پاس بھیج دیے. اس کے باوجود جو لوگ اس سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کریں, رسول کے راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کریں, ہم اس راستے سے ہی ان کو جہنم میں کھینچیں گے. بولے تو گیا جا کے بولا کہ اگر میں جھاڑ کو تاگا بنا تو میرے کو بیٹا ہوتا, تو تاگا بنتا, دوسرے دن خوشخبری ملتی بیوی پریگننٹ ہے. بول کے تیرا عقیدہ بن گیا وہاں پہ, تو اس کو چھوڑ کے جو راستے سے گیا اسی راستے سے جہنم میں لاتا ہوں. بولے اللہ تعالیٰ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ اس نے کچھ کیا وہاں پہ, یہ اس لیے ہوا کہ تو اللہ سے عقیدہ ہٹایا, تو بھول گیا کہ مالک اکیلے صرف اللہ تعالیٰ ہے, تو ہم بھی تیرے کو ہٹا دیے. بولے اور میں جو اردو پیپروں کا آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر رہا تھا, مہربان اردو پیپر, ایک پیج کے اوپر اسلام کو بچانے کی بات ہوتی, مسلمان بچوں کے تربیت کی بات ہوتی, اس کے آخری پیج کے اوپر پورے فلم ایکٹرز اور ایکٹریسز کے پورے پکچر رہتے. یہ ان کی اردو کی تحریک ہے پوری. تو اس تحریک والے ایسے اردو پیپراں والے اکثر شہنشاہ جذبات دلیپ کمار یوسف خان
جو ہمارے فلم ایکٹر ہیں ان کو شہنشاہ جذبات اردو پیپر کی فرنٹ نیوز رہتی کئی بار. طبیعت خراب ہے ان کی, تو ان کے جیجا جی کی طبیعت خراب ہوئے ایسے لگتا ہے ان کو, فوری فرنٹ پیج پہ نیوز آتی ہے شہنشاہ جذبات دلیپ کمار صاحب کی طبیعت خراب ہے, کچھ ایسا شہنشاہ جذبات. صحیح البخاری قرآن کے علاوہ صحیح البخاری جو ہم پڑھتے ہیں جلد نمبر 8 والیوم نمبر 8 انگلش ٹرانسلیشن حدیث نمبر 6205 6206. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نفرت کرتے اپنے اس بندے سے جو اپنا نام ملک الاملاک رکھتا. اور سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ملک الاملاک کو اگر ترجمہ کیا جائے تو اس کا معنی ہے شہنشاہ. اللہ سخت نفرت کرتے اپنے اس بندے سے جو اپنا نام ملک الاملاک, بادشاہوں کا بادشاہ. بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ شہنشاہ کون ہے؟ یہ نام جائز نہیں ہے اسلام میں, یہ نام صرف اللہ کا ہے. شہنشاہ, مالک الاملاک, ملک الاملاک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ نفرت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیارے اذکار سکھائے. کیا بولے؟ جس نے 100 مرتبہ یہ پڑھ لیا دن میں, صبح سے شام تک شیطان سے حفاظت. بولے سب سے بڑے دشمن سے حفاظت. سمجھ رہے؟ آج بعض جاہل اور بالکل ذلیل قسم کے بعض غنڈے نکلے نا جو مسلمانوں کو مار کے جے شری رام بولو بول رہے ہیں. ہندو ایسا نہیں ہوتا, یہ ان کے اندر کے دہشت گرد ہے بس جاہل جو مسلمانوں کو مار کے, اب آپ کو پتا چل گیا میں وہاں گیا تو وہ لوگ ہے ماریں گے, ان سے حفاظت ہونا ہے آپ کی. کوئی حفاظت کر رہا تو آپ کتنا خوش ہو جاتے. ان سے بھی بھینکر دشمن وہ جاہلوں سے, سب سے بڑا دشمن, اس سے بڑا کوئی دشمن ہی نہیں ہے انسان کا. انہو لکم عدو مبین, تمہارا سب سے کھلا اور بڑا دشمن شیطان ہے بولے اللہ تعالیٰ. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208 یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. سب سے بڑا دشمن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے 100 بار جو اذکار کرا صبح سے شام تک اللہ اس شیطان سب سے بڑے دشمن سے حفاظت کرتے بولے, اور اس کو اس کے جو نیکیاں ہیں 100 نیکیاں ڈالتے 100 گناہوں کو معاف کر دیتے بولے اللہ تعالیٰ. کیا ہے وہ؟ لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک لہ, کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ وَالْحَمْدُ, اور اسی کی تمام کائنات جائیداد ہے اور اسی اکیلے کے لیے ہر چیز کی تعریف ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے بولے. صحیح مسلم والیوم نمبر 7 حدیث نمبر 6248. چھوٹی سی دعا یاد کر لیجئے. کثرت سے اللہ کو مالک کے طور پہ جب یاد کرتے تو یاد کرتے ہوئے یہ سوچئے کہ آپ کے پورے فیصلے زندگی کے صرف اللہ کے اختیار میں. نہ آپ کی پڑھائی سے آپ کو کچھ ہونے والا ہے, نہ آپ کی طاقت سے کچھ ہونے والا ہے, نہ آپ کے ماں باپ کی وجہ سے آپ کو کچھ ہونے والا ہے, نہ آپ کے پیچھے کسی کے بیکنگ سے آپ کو کچھ ہونے والا ہے. مالک کی وجہ سے ہونے والا ہے. فیصلہ وہاں سے آتا. صرف ہم کو کوششوں کی اجازت دی گئی, ہماری کوششوں کو کامیاب کر دیتے اللہ تعالیٰ, لیکن کامیابی کب ملتی؟ وہاں مالک فیصلہ کرنا میرے لیے, تب میرے لیے کامیابی ملتی. کیونکہ میں اور جو کچھ کائنات میں میں, تو آپ اپنی جگہ رہ کے میں بلکہ سوچ لو, میں اور جو کچھ کائنات میں ہے اس اکیلے کے غلام ہیں اور ہم پر صرف اس کا فیصلہ چلنے والا ہے. میں اسی کے ساتھ اپنی اس آج کی تقریر کو ختم کروں گا. سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 114 کا شروع کا حصہ تلاوت اور مفہوم سناتے ہوئے, اس کا آخری کا حصہ ہم لوگ کئی بار کئی جگہ پڑھتے. ربی زدنی علماً, یہ جو آیت ہے یہ آخری حصہ ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 کا آخری حصہ. ربی زدنی علماً, اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کریے. شروع کا حصہ کیا ہے؟ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ, فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ, سب سے بلندی پر اللہ کی ذات ہے اور وہ اکیلا ہی حقیقی مالک اور بادشاہ ہے بولے اللہ تعالیٰ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اگر کویسچنس ہے تو ہم لوگ کویسچنس بردرز اور سسٹرز کی طرف سے کچھ لے لیں گے. پوچھے میرے کو جی آپ لوگ درگاہ کو جانا بول کے بولے, میں بولا جانا نہیں چاہیے,
गलत है बोल के बोला मैं। तो उन्होंने मेरे को एक सवाल पूछे मेरे को कि वो तो उतना इल्म नहीं है मेरे पास जी। नहीं, वो आदम अलैहिस्सलाम को जैसो शैतान को अल्लाह ताला क्यों बोले सजदा करने के लिए बोल के पूछे मेरे को। सजदा तो सिर्फ अल्लाह का है जी। तो अल्लाह खुद ही बोल रहे आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, उसका मतलब मैं नहीं बोल सका मैं। जी देखिए, अब ऐसे जो लोग होते, देखिए 3 किस्म के बुनियादी तौर पे लोग होते जो इल्म के मामले में, एक खालिस सीखना चाहता, एक सिर्फ हुज्जत करना चाहता, एक इतना जाहिल रहता कि आप उसको कुछ भी लाकर बता लो, उसको तौफीक अल्लाह ताला तय कर दिए कि नहीं देना है। सुम्मुन बुकमुन उम्युन, सूरह बकरा की आयत नंबर 18, ये बहरे हैं, अंधे हैं, गूंगे हैं, ये अब लौट कर आने वाले नहीं है बोले। तो ऐसों को तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते। जो सच्चाई से इल्म सीखना चाह रहा, उसके लिए बस इतनी बात काफ़ी है कि इस कुरान को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने नाजिल किया। ये जो वाक़या है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला सजदा करो बोले फरिश्तों को, ये सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही नाजिल हुई ना आयत। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस जो बरेलवी उलेमा भी सुनाते, देवबंदी भी सुनाते, तबलीगी भी सुनाते, अहले सुन्नत वल जमात वाले सुनाते, अहले हदीस सुनाते, हर कोई सुनाता मशहूर हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। क्या बोल के है देखिए आप, अगर अल्लाह अपने बाद किसी को कहता कि सजदा करो तो बीवियों को बोलता कि शोहरों को सजदा करो। कितने बयानों में सुने ये हदीस हम लोग। ये आयत नाजिल हुई, अल्लाह ताला बोले आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बावजूद हदीस क्या बोल रहे हैं, अगर अल्लाह अपने बाद किसी को इजाजत देता तो। का मतलब ये हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताना चाह रहे थे जो हुक्म फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए दिया गया, वो हुक्म अब अल्लाह ने आदम की औलाद को सिवाय अल्लाह के किसी और के लिए नहीं दिया। फरिश्ते दर्जे में इंसान से छोटे होते, फरिश्ते इंसानों की खिदमत पर लगे हुए, फरिश्ते दर्जे में इंसान से छोटे होते। शरई तौर पर कुरान हदीस की रोशनी में फरिश्ते इंसान से दर्जे में छोटे होते। क्यों छोटे होते? इसीलिए वो खुद आयत दलील है कि अल्लाह ने आदम को जब सजदा करने का हुक्म दिया तो ये बतला दिया कि मखलूक में वो तुमसे अफजल है। राइट? फरिश्ता अलग मखलूक, इंसान अलग मखलूक। दूसरी मखलूक को बोला गया ये मखलूक को सजदा करो। कोई फरिश्ते को बोला गया कि तुम लगा जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सजदा करो, वही मखलूक को सजदा करने के लिए बोला गया? नहीं बोला गया। इसी तरह ये मखलूक इंसानों की जो है, इनको कभी भी नहीं बोला गया कि तुम किसी और मखलूक, तुम्हारे अपने इंसानों में से किसी को सजदा करो। हमको बोला गया सिर्फ खालिक को सजदा करो। देखिए फिर और एक इल्म के एतबार से समझाने के लिए बात बोल रहा हूं, और एक इल्म के एतबार से समझाने के लिए क्या बात है। देखिए आप, तमाम जितनी अल्लाह ने मखलूक पैदा की, हर कोई मानता ना अशरफुल मखलूकात, सबसे ऊंचे दर्जे की मखलूक इंसानों को पैदा की। इंसानों से ऊंचे दर्जे की मखलूक कोई भी नहीं है। तो निचले मखलूक वाले को ऊंचे मखलूक वाले को सजदा करो बोले, ये सबसे ऊंचे मखलूक को बोले सिर्फ खालिक का सजदा करना बोले। अगेन इल्मी एतबार से समझने के लिए। अब थोड़ा सा होने जैसा टेढ़ा सवाल कर रहा अगर, तो टेढ़ा जवाब देने के लिए आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो बोले, हर खबर में आदम अलैहिस्सलाम है? नहीं है ना। उनकी खबर ढूंढ, उसके बाद आके देखेंगे इंशाल्लाह। बहनों की तरफ से कोई सवाल? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इमरान भाई, मैं हस्बैंड वाइफ के बारे में सवाल पूछना चाह रही हूँ जी, कि एक बीवी पे शौहर का कितना हक है, जैसा आप मालिक का अभी बयान करें, जी कितना हक है, कितना उन्हें मालिक बन सकता है एक बीवी का, थोड़ा ये समझाइए। जी, बहन ने सवाल किया है कि इस्लामी एतबार से, जैसा मैं बताया कि अल्लाह ताला जो है हम सब इंसानों के मालिक हैं, लेकिन इंसानों को बाज़ जगहों पर बाइख्तियार बनाए, तो शौहर को अपने बीवियों पर जो अल्लाह ने इख्तियार दिया, उस एतबार से किस हद तक शौहरों का अपने बीवियों के ऊपर मालिक होने का हक है। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34, आयत नंबर 34 आसान आयत है, देखिए याद रखने के लिए। सूरह निसा सूरह नंबर 4 है, आयत नंबर 34 में फिर आप 34 एक जगह लिखते। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34, अल्लाह ने उसमें क्या कहा कि हमने मर्द को औरत के मुकाबले में खवी बनाया है, दर्जे में थोड़ा ऊंचाई दे दिया,
اور اسی آیت میں اس کی وجہ بتا دی گئی. کیا وجہ بتائی گئی؟ کیونکہ مرد کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ عورتوں کے ضروریات کو معاشی پورے کرے گا. عورتوں کی جتنی ضرورت ہے اس کو پوری کرنے کا اختیار کس کو دیا گیا؟ مرد کو دیا گیا. کیونکہ مرد عورت کے لیے ایک معنوں میں نوکری کر رہا, ایک معنوں میں مرد اس کی غلامی کر رہا, ایک معنوں میں وہ کوئین کے لیے انہیں جا کے ورک کر کے پیسے لے کے آ کے اس کے ضرورتوں کو پوری کر رہا. تو اللہ تعالیٰ انصاف اللہ سے بہتر کوئی بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ نے کیا کیا؟ جب انہیں اتنا تیرے لیے کر رہا تو ہم اختیار بھی اس کو تھوڑا سا تیرے اوپر دے دیے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال, ہم پورے انڈینز سٹیزنز ہیں, لیکن جو چیزیں ایک پرائم منسٹر آف انڈیا کو ملتی وہ ہر سٹیزن آف انڈیا کو نہیں ملتی. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی جان آپ کی خاطر رسک میں لگائی ہوئی ہے. کل اگر ٹیررسٹ اٹیک ہوگا تو آپ کو ٹیررسٹ مارنے کی سوچیں گے یا اس کو مارنے کی سوچیں گے؟ تو لازم ہے اس کو مارنے کی سوچیں گے. تو وہ آپ کی خاطر خطرے میں پڑا ہوا ہے, وہ آپ کی خاطر کچھ کر رہا, تو اس کو امیونٹی زیادہ ملتے, اس کو فضیلتیں زیادہ مل جاتی, اس بنیاد پر ملتی. لیکن جنرل لا کیا رہے گا؟ چاہے پرائم منسٹر ہو یا پریزیڈنٹ ہو, آل انڈینس آر ایکول اینڈ بردرز اینڈ سسٹرز. یہ عام حکم رہے گا. فضیلت ملے گی اس ریسپانسبلٹی, ذمہ داری کی بنیاد پہ. مرد کو اسلام میں جو فضیلت دی گئی وہ ذمہ داری کی بنیاد پر دی گئی, کیونکہ تجھے ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ اپنے بیوی کی ہر ضرورت کو پورا کرے. اب میں جب ضرورت کا ورڈ بولا تو ضرورت کے لیے 4 چیزیں شرعی طور پہ ضرورت مانی جاتی ہیں. 4 چیزیں شرعی طور پر ضرورت مانی جاتی ہیں عورت کی, بیوی کی ضرورت 4 بنیادی چیزیں ہیں. سب سے پہلی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے, اللہ کے نبی نے کہا کہ شوہر کا پہلا حق بیوی پر یہ ہے کہ وہ اس کے بستر کی ضرورت کو پوری کرے, سیکشول نیڈ پوری کرے. یہ پہلا حق ہے. اگر شوہر اس کی بیوی کا پہلا یہ حق پورا نہیں کر رہا, بیوی کو اسلام پورا اختیار دیا وہ شوہر سے الگ ہو جانے کا. شوہر فوراً طلاق اس سے لے لے سکتی, خلا لے سکتی. اگر اسلامی مملکت رہے گی, اسلامی حکم چلے گا, اگر شوہر نہیں چھوڑتا ہوں بولا تو حاکم بلا کر, قاضی بلا کر ان لوگوں کو سپریٹ کر دے گا. پہلا حق بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر کا حق ہے بولے. دوسرا, جو وہ کھائے گا ویسا ہی اپنی بیوی کو کھلائے گا. ویسا ہی کا مطلب کیا ہے؟ وہی کھلائے گا نہیں ہے. مثال کے طور پہ میرے کو اگر کریلا پسند ہے, میں بہت شوق سے چاٹ کے کھاتا ہوں. اب میں 10 کریلے کھا رہا ہوں, تو کھا 10 کریلے, ظلم ہو گیا ہے. ویسا ہی کا مطلب جیسا تو ایک پسند کی چیز چاہ رہا وہی معیار کی چیزیں. تو اپنے لیے بہترین فریش باسکٹ سے ترکاری منگا رہا آرڈر کر کے, اس کو کیا کر رہا؟ سڑی گلی پرسوں ترسوں کی ترکاری کہیں سے اٹھا کے لا رہا. یہ نہیں کر سکتا. دوسرا حق ضروریات زندگی کا غذا ہے, غذا بالکل وہی معیار کی جو خود اپنے معیار کے لیے استعمال کرتا. تیسرا کپڑا, جو کپڑا خود کے لیے پہنتا وہی معیار کا کپڑا اپنی بیوی کو پہنائے گا. یہ لازم ہے اس کے لیے, شوہر کے لیے, اس پر فرض ہے, اللہ کا حکم ہے. ملک الناس, میں ملک ہوں, بادشاہ ہوں انسانوں کا, میرا فیصلہ ہے. اے مسلمان مرد آدمیوں سن لو, تم کل بیویوں کو لاؤ گے, پہلی چیز ان کے بستر کا حق ادا کرو گے. اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو میری وہ بندی کو پوری اجازت ہے کہ وہ تم سے الگ ہو جائے, تم اس کو زبردستی نہیں رکانا. بولے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی بیویوں کو زبردستی روکے نہ رکھو, اختیار ہے. بولے دوسرا سیم معیار کی غذائیں کھلانا. تیسرا سیم معیار کا کپڑا پہنانا. چوتھا اگر بیماری آ جائے یا کچھ آ جائے تو علاج وغیرہ کے لیے جتنے خرچے ہوں, پہلی ڈیلیوری کا جو خرچہ ہو یا دوسری کا یا چوتھی کا یا 10ویں کا, یہ سب کچھ خرچے جو اس کے ہیں وہ مرد کو اٹھانا ہے اسلام میں. یہ اس پر فرائض ہیں, یہ کرنا ہی کرنا ہے بیوی کے لیے اس کو. سیم 4 چیزیں ایسی ہی بیوی کے لیے بھی ہے. بیوی کیا کرے گی؟ وہ جو اپنے لیے پسند کرتی ہے اپنے شوہر کے لیے بھی پسند کرے گی. بستر کا پہلا حق ادا کرے گی اپنے شوہر کا. شوہر جس پر ناراض ہو جائے بیوی اس پر عمل نہیں کرے گی. یہاں تک آتا ہے کہ اگر اس کے شوہر کو یہ پسند نہ ہو کہ اس کا سسرا آ کر اس بستر پر بیٹھے جو اس کا بستر ہے, تو بیوی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کو بلا کر اس بستر پر بٹھائے جو اس کے شوہر کا بستر ہے. تو عموماً کیا ہے, اسلام بیلنس سکھایا. کوئی ایک طرف جب آپ جھکاؤ دیں گے
تو بیلنس آؤٹ ہو جاتا. ایک پہیے میں ہوا بھرے اور دوسرا پہیا پنکچر ہے تب تو گاڑی نہیں چلے گی, گڑبڑ ہونا ہی ہونا ہے. دونوں میں جو ان کی ہوا کی ضرورت ہے وہ پوری بھری جانا چاہیے. تو مالک کا مطلب کیا ہے؟ یہ بنیاد ہے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے امہات المومنین کے بارے کے الفاظ کیا آتے, ان کے جملے کیا آتے؟ ہمارے نبی اتنے پیارے تھے کہ کبھی بھی ہم کو نہ جھڑکے نہ ہم پر ہاتھ اٹھایا. اگر کوئی کام ہم کو بولتے اور اگر ہم نہیں کرتے تو نبی وہ خود سے کام کر لیتے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے پیاری اپنے بیویوں کے لیے. بیویاں بھی ویسی ہونی چاہیے پھر امہات المومنین کی جیسی. اتنی پیاری بیویاں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی خوشی, ان کے غم, ان کی تکلیف کا پورا خیال رکھتے تھے. تو دونوں طرف سے بیلنس ہونا چاہیے. اگر آپ اپنے شوہر سے کوئی حق مانگ رہے ہیں یا شوہر اپنی بیویوں سے حق مانگ رہے ہیں تو حق مانگتے وقت کیا خیال رکھنا؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 228 میں اللہ نے فرمایا تمہاری بیویوں کے تم پر اتنے ہی حقوق ہیں جتنے تمہارے حق ان پر ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اگر تمہاری بیویوں کو 4 حق تمہارے 4 حق تمہاری بیویوں پہ ہے تو تمہاری بیویوں کے تم پر 5 حق ہے. بولے یعنی مرد کو اللہ تعالیٰ وارننگ دیے کہ یاد رکھ میں تیرے سے سوال جب کروں گا تو پوچھوں گا یہ عورتوں کے ساتھ کیا کر کے آیا. کیا بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یاد رکھنا قیامت میں تم سے سب سے پہلا سوال مرد آدمیوں کو بولا گیا, تمہارے سے پہلا سوال اللہ جو کریں گے حقوق العباد میں وہ یہ ہے کہ تمہاری جو عورتیں تمہارے تحت تھی تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. تم کو کچھ دیر کے لیے ان کا مالک بنایا تھا, تم کو اختیار دیا تھا, تو اختیار کا کیا استعمال کرے؟ آج میں مالک ہوں تمہارے سامنے, اب میں تم سے حساب لوں گا. تم تو حساب لینے میں بیویوں کے ساتھ بڑے تیز تھے, ان کے اوپر ہاتھ اٹھاتے, ظلم کرتے, مارم توڑی کرتے. یہ تو بالکل اسلام میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس کی, کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی. ہاں لیکن اگر بیوی کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کے باوجود بھی ہمارے آج کے معاشرے میں, بہن آپ اس کا بھی خیال رکھیے, ہمارے آج کے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے؟ ہم لگزوریس لائف سٹائل چاہ رہے ہیں. میری بہن کا شوہر دیکھو اتنا کر رہا, تم کیا کر رہے ہیں؟ ارے بھائی آپ کے بہن کی شوہر کا مقدر الگ, آپ کے شوہر کا مقدر الگ. اس کے مقدر میں اللہ نے شاہد کسی جگہ کا بادشاہ بننا لکھا, آپ کے شوہر کے مقدر میں حلال کما کر ایک آٹو ڈرائیور لکھا. اس سے کمپیر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جب چیزیں شروع ہوتی, اس کے پاس اتنا سونا ہے, شادی کے جب سے آج تک آپ نے کوئی سونا نہیں دلایا میرے کو, تو یہ عیب ہو گیا. الحمدللہ میری شادی جو میری شادی میری پہلی بیوی ہے ماشاءاللہ جو سماک اور سمیہ کی والدہ ہے, 1997 جنوری میں ان سے شادی ہوئی میری. 97 جنوری سے آج 2020 سپٹمبر آ گیا, میں آج تک ایک بھی سونے کی چیز نہیں دلایا اس کو. میری دوسری شادی امت المتین سے 2005 میں ہوئی, 2005 سے 2020 آ گیا, آج تک اس کو سونا نہیں دلایا. تو یہ دونوں کیا بولے؟ ناشکراپن کر کے چھوڑ کے چلے گئے. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ ویسا نہیں کرے. تو ہمارے پاس کرائٹیریاز بنائے, ہم یہ نہیں کرے کیسے شوہر ہے تم. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپسی کے بعد؟ جہنم میں نے عورتوں کی تعداد مرد سے زیادہ دیکھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ کیونکہ ان میں اکثر ایسی ہیں جو اپنے شوہر کی ناشکر گزار ہوتی ہیں. بولے ایٹ دا سیم ٹائم شوہروں کا کام کیا ہے؟ گالی دینا, ہاتھ اٹھانا, ظلم کرنا, اس کے ماں باپ کو گرانا, اس کے ماں باپ کو گالی دینا, اس سے توقع رکھنا کہ وہ صرف میرے ماں باپ کی خدمت کرے گی لیکن اس کے ماں باپ کی کوئی قدر نہیں ہے آپ کے پاس. یہ سب ظلم ہے اللہ کی نظر میں. آپ جتنا چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی اپنے ماں باپ کی خدمت کرے, آپ بھی تیار رہی کہ آپ بھی اس کے ماں باپ کی خدمت کریں گے. یہ انصاف ہے اسلام کا. تو اسلام میں شوہر کی بہت بڑی اہمیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے ناراض رہے اور اسی حال میں وہ شوہر سو گیا رات میں, جب تک کہ وہ اپنی بیوی سے راضی نہ ہو جائے اللہ اس بیوی کی نہ عبادت قبول کرتے ہیں نہ ہی اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں. یہاں تک کہ ایک حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہے اور اگر اس کی بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل کر کہیں کوئی کام سے بھی جا کر لوٹتی ہے تو جتنی جگہوں سے وہ گزری وہاں جتنی مخلوق تھی اللہ کی وہ مخلوق اس پر لعنت کرتے رہتی. اگر تم لوگ اپنے شوہر کو ایسا پھوڑا ہو جائے جس میں سے
پھنس نکلے, تم اپنی زبانوں سے اس کو چاٹ بھی لو, تب بھی تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. بولے بالکل ویسا ہی جیسا اولاد کو کہا گیا کہ تو اپنے ماں باپ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا. ایک مشہور روایت میں آتا, ضعیف یا صحیح کا مسئلہ میں اب فی الوقت نہیں جانا چاہوں گا, مشہور ایک واقعہ جو بیان ہوتا کہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری ماں جب ضعیف ہو گئی اور فالج ہو گیا, اس کو معذور ہو گئی, میں اپنے پیٹھ پر رکھ کر اس کو حج کروایا, کیا میں نے میرے ماں کا حق ادا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو چھوٹا تھا اور تو گیلا کر لیا تھا اپنی پھالی کو, پیشاب کر لیا تھا معصومیت میں, پھالی گیلی ہو گئی تھی, تیری ماں نے صرف جو کروٹ تیری طرف تجھے وہ گیلے پن سے ہٹانے بدلی, تو اس کا بھی حق ادا نہیں کیا. بولے تو یہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح بیویاں شوہر کا ہو ہی نہیں سکتا. اگر بیوی سے شوہر ناراض ہے, اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے. بولے یہاں تک کہ جنت کی جو حوریں ہیں وہ اس عورت پر لعنت بھیجتی ہیں اور بولتی کہ اے اللہ اس پر آپ لعنت کریے, اس بیوی پر, کہ یہ میرے خاوند کو ستاری زمین کے اوپر بولتے. لیکن بیلنسڈ ہے. اگین میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بیلنسڈ ہے یہ سب چیزیں. مطلب شوہر کچھ بھی نہیں کر سکتا, وہ ظلم نہیں کر سکتا, اس سے بھی پوچھا جائے گا قیامت کے دن پھر کہ تو کیا کر کے آیا, اس کو بھی جہنم میں پھینکا جائے گا اگر اس نے عورت پر ظلم کیا ہے جو اس کے اختیار میں دی گئی تھی, چاہے ماں کی شکل میں ہو, بیٹی کی شکل میں ہو. اور اکثر ہوتا کیا ہمارے ہندوستانی معاشرے میں, جب نوجوان مسلمان مرد یہاں کا شادی کرتا تو ماں باپ کے حقوق کے ٹکراؤ میں لا کے بیوی کے حقوق کو مار دیتا. ماں باپ سے بڑھ کے نہیں, ماں باپ سے بڑھ کے نہیں ہے کا مطلب اس کے حقوق نہیں ہے, اب اس کے حقوق اپنی جگہ ہے, ماں باپ کے حقوق اپنی جگہ ہے. تیرا امتحان یہی ہے کہ تو ماں باپ کے حقوق کو کیسے پورے کرتا, ساتھ میں بیوی کے حقوق کو کیسے پورے کرتا. یہ تیرا کمال ہے کہ تو دونوں میں ٹکراؤ مت ہونے دے. تو یہ ایک چیز کو ہم ذہن میں رکھنا چاہیے میری بہن. امید آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ماشاء اللہ. جزاک اللہ. جی بھائی آگے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رحمت صاحب, میرا ایک سوال تھا, بچوں کو پیدا ہونے کے بعد جو ہے اکثر لوگ حیدرآباد میں بہت, ہندوستان میں بہت تاگے باندھتے ہیں کانے, جی تو لاکھ سمجھانے کے بعد بھی نہیں مانتے, ان کو کس طرح سمجھائیں؟ بھائی نے سوال کیا ہے کہ معصوم بچوں کو اکثر نظر سے بچانے کے لیے تاگے وغیرہ, کالے تاگے وغیرہ یا لال تاگے وغیرہ یا اس قسم کے جو دھاگے باندھے جاتے ہیں, تو ان کو کیسا سمجھائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث کا مفہوم ہے, جس نے اپنے ہاتھ پر یا اپنی کمر پر یا جسم کے کسی حصے پر اس عقیدے سے تاگا باندھا کہ اس کی صحت وغیرہ یہ اچھی رہے گی, تو اللہ اس کی دعائیں ہرگز قبول نہیں کرتے. بولے ایک شرک کا حصہ مانا گیا ہے اس کو. اگر ایسا ہوتا تو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے چہیتے نوازے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تاگے باندھتے تھے. صحابہ کی کئی اولادیں ہوئی, وہ لوگ تاگے باندھتے. سمپل. آپ دیکھیں ہمارے لیے اسلام وہی ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بہتر کوئی اسلام کر ہی نہیں سکتا عمل. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہیں بھی نہیں ملتا کہ انہوں اپنے اولاد کو کبھی تاگے باندھے. ہم کو 4 اماموں سے, ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی, امام مالک, امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہیں بھی نہیں ملتا کہ وہ لوگ اپنی اولادوں کو تاگے باندھے یا کہیں فتویٰ دیے کہ تاگے باندھو. تو اب دیکھیے اب کیسی انسان منمانی کیسی چلاتا. دیکھو جہاں آپ نبی کی حدیث بولے تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بلاتے, اب جہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس کا مسئلہ نہیں نکلتا, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا, ان کے سے بھی نہیں نکلا تو گلی کے ایک مرشد کا نہ جاتا. کرتا مگر وہ جو اس کے دل میں ہے. اب اللہ کو بھی چھوڑا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑا, ائمہ کو بھی چھوڑا, صحابہ کو بھی چھوڑا, بڑے اصل مشہور اور معتبر جو علماء دین اولیاء اللہ کو بھی چھوڑا, اپنی منمانی کے لیے گلی کے ایک دکاندار کو پکڑ لیا. تو حدیثوں سے بالکل ثابت نہیں ہے. امید آپ کا جواب مکمل ہو گیا ماشاءاللہ. اگر ایسا رہتا تو پورے پیدا ہونے والے بچوں کو اپن تاگے بن لے کے کووڈ سے بچا لیتے تھے. جی بہنوں کی جانب سے کوئی سوال؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے ہر چیز کا اور ہر اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے, جی تو اگر ہر چیز کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے, ٹھیک ہے, اور ہر توفیق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو ہم کو گناہوں پہ اللہ توفیق کیوں دیتا اور پھر اتنی بڑی سزا کیوں؟ ماشاءاللہ. جبکہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے تو اس وقت روکتا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ؟ ماشاءاللہ. آپ اگر میرے تقریر کا حصہ غور سے سن رہے تھے تو اس میں یہی بتایا کہ ہر چیز کا اختیار اللہ کا ہے. اللہ نے کچھ وقت کے لیے
آپ کو خود مختار بنا کر امتحان لیا کہ تیری خودی چلائے گا یا میری غلامی چلائے گا. آپ سمجھے میری بہن؟ سورہ ملک سورہ نمبر 66 سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2. ہم نے زندگی اور موت کو تم سے امتحان لینے کے لیے پیدا کیا بولے اللہ تعالیٰ. کیا امتحان ہے؟ زندگی سے موت. یہ سانس پہلی لیا یا آخری سانس چھوڑ دیا. یہ جو میری زندگی سے موت کا سفر ہے اس کو امتحان بنایا ہوں بولے. اس کی مثال دیتا ہوں بہن, آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. ہم لوگ ایگزامس لکھتے جا کے, ایگزامس لکھے ہیں نا آپ لوگ سب, کوئی نہ کوئی کلاس کا تو ایگزام لکھے ہی ہوں گے. ٹیچر کیا کرتی معلوم ہے؟ آپ کے بازو سے پھرتے رہتی, ایک بچے کو دیکھتی انہیں آنسر غلط لکھ رہا اور اس کو معلوم ہے بچہ غلط آنسر لکھ رہا, مگر ایگزام ہال میں انہیں کریکٹ کرتی سسٹر. وہ بچے کو, سسٹر کو مائک واپس دیجیے. نہیں کرتی. ٹیچر کے اختیار میں ہے نا بیٹے تو غلط لکھا بولنا, جی لیکن کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ امتحان کا معنی ختم ہو گیا. ورنہ اب امتحان ہی کام بن گیا, یہ تو چیٹنگ ہو گئی. اللہ بھی بول رہے ہیں میں ایسا ہی امتحان لے رہا ہوں ان بندوں سے. میرے کس بات کا امتحان لے رہا ہوں؟ ان کو خود مختاری دیا. اور اب اس میں امتحان کیا ہے؟ شیطان کو جب اللہ نے پوچھا اے ابلیس تجھے کس چیز نے آدم کو سجدہ کرنے سے روکا, تو شیطان جواب میں بولا کہ آدم مٹی کے بنے ہوئے ہیں, میں آگ کا بنا ہوا ہوں, میری فطرت میں اونچائی کی طرف اٹھنا ہے. مٹی کو ہوا میں اٹھا تو نیچے بڑھ جاتی, یہ چھوٹی چیز کے سامنے میں کیسے سجدہ کرتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ جواب میں بولے کہ کیا تیرے لیے میرا حکم کافی نہیں تھا کہ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو؟ اے ابلیس اب تو لعنتی ہو گیا, نکل میری جنت سے, ہمیشہ کے لیے تو لعنتی ہو گیا. تو ابلیس کیا بول رہا ہے دیکھیے اب اللہ تعالیٰ کو. آپ کے اس میں ایک ایڈیشن بتا دیتا ہوں, آپ لوگوں کو کہیں نہ کہیں کام آ جائے گا انشاءاللہ. کئی بار کرسچن مشنریز کا ایک سوال ہے, یہ کرسچن مشنریز کا ایک سوال ہے, عیسائی مبلغین کا جو اسلام سے بھٹکانا چاہتے مسلمانوں کو, ان کا ایک سوال ہے, بھائی جو آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں نا, روز کیوں دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اہدنا, آپ لوگ بول رہے ہیں مسلمان ہیں بولے تو آپ ہدایت پہ ہیں, پھر یہ دعا روز کیوں کرتے چلے جا رہے ہیں اتنے بار؟ یہ لوگوں کا سوال ہے ایک, سمجھ رہے نا؟ آپ بول رہے ہیں آپ مسلمان ہیں, تو آپ بول رہے ہیں میں ہدایت پہ ہوں اس لیے میں مسلمان ہوں, پھر روز دعا کرتے چلے آ رہے ہیں ہدایت دے ہدایت دے ہدایت دے, ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ملک ہے. تو اس کا جواب یہی ہے, شیطان اللہ کو بولا اے اللہ مجھے صراط مستقیم پہ بیٹھ کر بھٹکانے کی توفیق دیجیے. بولا قیامت تک, قیامت تک میں آپ کے بندوں کو کہاں بیٹھ کے بھٹکاؤں گا؟ بولا وہ صراط مستقیم, وہ راستہ جو ان کو آپ پیدا کرنے کے بعد ان کی موت تک ایسا راستہ دیا ان کو جو آپ کی مرضی کا راستہ ہے, وہ راستے کو جو مسلمان چل لیتے آ رہا میں اس پر بیٹھ کے ان کو بھٹکانا چاہ رہا ہوں. باقی کے جتنے ہیں وہ تو میرے ہی ہیں, یہاں بیٹھ کے بھٹکانا چاہ رہا ہوں. تو روز صبح سے شام تک 1000 بار انہیں میرے راستے میں بیٹھ کے بھٹکا رہا, تو میں 1000 بار اللہ سے دعا کرتے جا رہا ہوں کہ اے اللہ میرے کو وہ صراط مستقیم سے ہٹنے مت دیجیے. سمجھ میں آئی بات؟ تو شیطان اللہ تعالیٰ کو کیا بول رہا؟ صراط مستقیم سے ہٹانا چاہ رہا ہوں. بولا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتحان کیا لیے کہ اب بندہ میرا جو صراط مستقیم میں اس کو دیا اس سے ہٹتا شیطان کی سن کے, یا میری محبت اور میرے ڈر سے میرے راستے کو پکڑے ہوئے رہتا. یہ میرا امتحان ہے یہاں پہ. اور اللہ خود اسی آیاتوں میں بول رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں کہ شیطان جب یہ مہلت مانگا تو اللہ خالی مہلت نہیں دیا اس کو, قیامت تک کی مہلت بولا میں بھٹکاؤں گا صراط مستقیم پہ رہ کے. تو اللہ اس کو صرف مہلت دے رہا نہیں, بولے جا میں نے تجھے مہلت دیا اور سن لے ابلیس, تو میرے صرف ان بندوں کو بھٹکا سکتا جو تیرے دوست ہے, جو رحمان کے بندے, تیرا اختیار ان پہ نہیں چلتا. بولے آپ کا امتحان کیا ہے؟ اب آپ ثابت کریے کہ آپ ملک الناس اللہ کو مانے یا شیطان کو ملک الناس مانے, اپنا مالک مانے. یہ آپ کا اختیار ہے. یہ آزادی جو کچھ وقت کی دی گئی, یہ ایگزام ہے آپ کے لیے. تو اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ نے اس لیے کیا کیونکہ اللہ قیامت کے دن وہ فرشتے جو اللہ سے بولے اے اللہ زمین پہ انسان کیوں پیدا کر رہے ہیں آپ, یہ تو زمین پہ خون خرابہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا بولے, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, اور تم اتنا ہی جانتے ہو جو میں نے تم کو سکھایا ہے. فرشتے فوری اپنی بات سے رجوع کر لیے, بولے بے شک اللہ ہم تو صرف اتنا ہی جانتے جتنا آپ ہم کو سکھائے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 30 سے 38. تو جب قیامت قائم ہوں گی
اللہ کے نبی آئیں گے اللہ کے سامنے, نبیوں کے صحابہ آئیں گے, نیک و صالحین آئیں گے, شہداء آئیں گے, صدیقین آئیں گے, اولیاء اللہ آئیں گے, بزرگان دین آئیں گے, نیک بندے اللہ کے آئیں گے, تو ان کو بتا کر اللہ تعالیٰ وہی فرشتوں کو یاد دلائیں گے, پوچھے تھے نا, دیکھو ان کو پوری آزادی دیا تھا یہ دنیا میں, اس کے باوجود بھی یہ لوگ میری اطاعت کرے اور شیطان سے پلٹ گئے. تو یہ وجہ سے اب آپ کے اختیار میں ہے. اچھا, توفیق جو بولتے ورڈ, توفیق کے ورڈ کے بارے میں بھی سن لیجیے آپ. کئی لوگ بولتے اللہ کی ہدایت ملتی تو میں ایسا نہیں کرتا. اللہ کی ہدایت مل گئی, اب قرآن کے بعد کوئی قرآن آنے والی نہیں ہے. سب سے پیارے کائنات کے ذات مبارک اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا. اس سے پیارے کائنات میں اب کوئی انسان کو اللہ نہیں پیدا کرنے والے ہیں. سب سے پیارے انسان, سب سے پیاری ہدایت اللہ کے پاس سے لے کر آ گئے انسانوں کے لیے. ہدایت آ گئی, توفیق اگر نہیں مل رہی تو اس کی وجہ بتائی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, جب کوئی بھی اللہ کے بندے کے سامنے, مسلمان کے سامنے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن میں ہے یا یہ نبی نے کہا ہے, وہ سننے کے بعد اس کے دل میں کیا چلا وہ اللہ کو معلوم ہے. ارے یہ ایسا کیوں ہے؟ اگر یہ میرے دل میں ذرا بھی خیال آیا, اللہ تعالیٰ میری توفیق بند کر دیتے میرے لیے. لیکن اگر میں سنا یہ قرآن میں ہے, میں ابھی تک یہ کر رہا تھا, یہ حدیث میں ہے, میں ابھی تک یہ کر رہا تھا, اچھا میرے نبی مجھے یہ کرنے کے لیے بولے, میرے نبی بولے, ختم, توفیق مل گئی فوری. آپ کا جو انسٹنٹ دل اور دماغ میں جو چلتا, قرآن اور حدیث آپ کے سامنے بولے جانے کے بعد اس کی بنیاد پر توفیق دی جاتی ہے, توفیق چھین لی جاتی ہے آپ سے. تو اگر آپ سب کو توفیق چاہیے تو اس میں جو کچھ آیا, اسی لیے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نمبر 47 آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کیا بولے, ان میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ نے جو نازل کیا اس سے کراہیت کی, تو اللہ نے ان کے تمام نیک اعمال کو برباد کر کے پھینک دیا. بولے ایک نیکی بھی ان کی قبول نہیں کیا, بولے قیامت کے دن. کیوں؟ کیونکہ جب میری قرآن میں کوئی چیز آئی, میرے نبی کی حدیث میں کوئی چیز آئی, تو ان لوگوں کو اچھی نہیں دکھی ہو. خاص طور پہ بہنوں کو 4 شادیوں کا مسئلہ, حجاب کا مسئلہ, مرد آدمیوں کو داڑھی چھوڑنے کا مسئلہ, ٹکنے کے اوپر پہننے کا مسئلہ. ان کو یعنی آپ ظاہر نہیں کر رہے ہیں, لیکن آپ کے ایکسکیوزز, آپ کے جملے, وہ اس دور میں تھا بھائی. اچھا, قرآن کی آیت اس دور کے لیے تھی خالی. یہ جو کیفیت, یہ دل کی کیفیت, سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 36, ہم تو ان کے دلوں کے خیالات پر بھی ان کو سوال کریں گے. بولے قیامت کے دن میری آیت بتائی گئی, میرے نبی کی بات بتائی گئی, تیرے دل میں نیگیٹو کیسا آیا تھاٹ اس کے بعد؟ تو وہ بھی پوچھوں گا. بولے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس سے چاہوں گا, اللہ بچائے ہم کو. وہی سورہ میں کیا بولے اللہ تعالیٰ, سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 21 سے لے کے 27 تک جب آپ پڑھیں گے, آسان ہے نا نام یاد رکھنا سورہ کا. سورہ نمبر 47 کس کے نام سے؟ ہمارے نبی کے نام سے, سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آیت نمبر 9 میں کیا بولے, چونکہ کراہیت کرے, کفر کرے, نہیں بولے نہیں مانتا, نہیں بولے تھوڑا پسند نہیں آیا, ذرا ایسا نیکیوں کو برباد کر کے پھینک دیا. بولے پورے. آیت نمبر 21 سے 27 میں کیا بولے, جب ان کو موت آئے گی تو میرے موت کے فرشتے ان کے منہ پر, ان کی پیٹھ پر مار مار کر ان کی روحوں کو کھینچیں گے اور ان سے کہیں گے تم نے وہ چیز کو کیسے پسند کیا جس سے اللہ ناراض تھے, اور اس چیز کو تم نے کیسا کراہیت کی جس پر اللہ راضی تھے. جو اللہ کو اور نبی کو پسند تھی وہ تم کو کراہیت ہوئی اس سے, اور جو اللہ کو ناپسند تھی تم کو پسند آ گئی. وہ مار مار کر ان کی پیٹھ کے اوپر اور ان کے چہروں پر ان کی روحوں کو کھینچیں گے, کیونکہ یہ کراہیت کرتے تھے جو ہم نے اس کتاب, جو ہم نے پوری کتاب سے نہیں کچھ حصے سے اس کے, اور اللہ نے ان کے نیک اعمال برباد کر دیے. بولے تو ہمارا امتحان یہی ہے کہ میری اوقات کیا ہے, میں کیا سمجھ سکتا ہوں, میں میرا اچھا برا کیا جانتا ہوں. آپ غور کر کے دیکھ لو ٹھنڈے دل سے, کتنا انسان کتنا جاہل ہے بول سکتے ہم. ساری زندگی میں مانا کہ میرا دل میرے کو بلڈ پمپ کر رہا, اور ساری زندگی میں ایک بار بھی میرے خود کے دل کی فوٹو نہیں دیکھا, مگر یقین ہے گردوں پہ یقین ہے, اندر کے اتڑیوں پر یقین ہے, بھیجے پر یقین ہے. جو کائنات کا خالق سب پیدا کر کے دیا, انہیں کوئی بات بول رہا تو اس کے اوپر سوچ رہا ایسا کروں نہ کو کروں. اسی لیے مالک الناس, میں ہوں تمہارا مالک, میرے فیصلے چلیں گے تمہارے اوپر. بولے اللہ تعالیٰ. امید میری بہن کا جواب مکمل ہو گیا.
اچھا لاسٹ کوشچن لے لیں گے, ایک ادھر بردرس کا ایک سسٹرس کا. السلام علیکم, میرا نام واجد ہے. میرا سوال یہ تھا کہ جو آیت الکرسی کی جو تشریح جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کرے کہ گیلیکسیز ہے اور اس کے جتنے بھی بولے تو اسٹارس ہے, گیلیکسیز ہے, جی, تو اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے, جی, اور اللہ کے عرش کے اوپر اللہ کا صرف پاؤں ہے. تو عرش پر پاؤں نہیں ہے, کرسی پر پاؤں ہے. اللہ کی کرسی پہ پاؤں ہے. جی. میرا سوال یہ تھا کہ اللہ کی کرسی ان سب چیزوں سے بڑی ہے, تو اللہ کا پاؤں اللہ کی کرسی پہ. تو میرا یہ سوال تھا کہ پھر تہجد کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے آسمان پہ نزول کر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واجد نے سوال یہ کیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی عظیم ذات مبارک ہے تو ہم کو حدیثوں سے پتہ چلتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تہجد کے وقت کائنات کا بادشاہ, جبکہ ساری زمین کے بادشاہ اور حکمران گہری نیند میں سوتے, وہ وقت پہ بادشاہ آواز دے کر بولتا کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا, میری عزت کی قسم میں دینے کے لیے تیار ہوں, کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ آواز جب لگاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ آ جاتے اس وقت پہ. تو جب اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے تو پہلے آسمان پر کیسا آتی ہے؟ آپ بہت پیارا سوال ہے. اس کا جواب دیتے ہوئے علماء نے بڑے اچھے انداز سے ایک چیز سمجھائی. پہلی چیز, اگر کوئی چیز اللہ کے بارے میں بتائی جا رہی, اچھا آپ کو ایک چھوٹا سوال کرتا ہوں, مائک, جنت دکھی آپ کو آج تک؟ دکھی نہیں دکھی. بلیک ہول دکھی یونیورس کی؟ نہیں دکھی, مگر مانتے نہ ہے بول کے جنت بھی ہے نا, دکھی تو نہیں. ان سب سے بڑی عظیم ذات اللہ کی ہے. آپ جنت پہ ایمان لائے, بلیک ہول ہے بولے تو لا لیے. ابھی میں بتایا آپ کے سینے میں دل ہے بولے تو آپ مان دے, یقین ہے, دیکھے کیسا مانے؟ وہ ہے تو سمجھ رہے نا, یقین کیسا ہوتا معلوم, بعض چیزوں کا اس کو دیکھنا ضروری نہیں ہے, دوسرے حالات بتاتے کہ یہ ہے واقع میرے پاس. تو اللہ تعالیٰ بول رہے میری ذات ہے یہ سمجھنے کے لیے کائنات کے حالات کو دیکھو, بول رہے یہ شان بیان کرتے میری ذات کی, سمجھ رہے نا, ان پہ غور کرو, بولے دیکھو میری شان بیان کر رہی پوری کائنات, رائٹ. اسی طرح علماء یہ بتائے کہ جب اللہ کے بارے میں کوئی بات آئے گی تو جس طرح بلیک ہول نہیں سمجھ سکتے, یونیورس کے کئی چیزیں ہیں جو آپ کو نہیں سمجھ میں آتے, الٹرا وائیولٹ ریز دکھے آنکھوں کو, ایسے کئی چیزیں ہیں جو ہماری آنکھوں کو نہیں دکھ رہے لیکن ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اور صفات کے بارے میں علماء یہ نصیحت کرے, اللہ یا اللہ کے نبی اللہ کے بارے میں کوئی بات بول دیں تو ہم صرف اس پر ایمان لاتے اور یہ بولتے اللہ جو بھی کرتے اپنی شان کے مطابق کرتے. میرے سمجھ میں نہیں آتی وہ چیز, میری اوقات ہی نہیں ہے اس کو سمجھنے کی. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پہلے آسمان پر آتے ہیں تو آتے ہیں, کیسا آتے ہیں؟ اپنی شان کے مطابق آتے ہیں. وہ میرے سمجھ میں نہیں آتا, میرا ایمان نہیں ہے, اور اس پر بحث نہیں ہوگی کیونکہ غیب کی باتیں ہیں. سورہ بقرہ شروع ہوتے کیا ہے؟ متقین, ھدی للمتقین ہے نا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. ھدی للمتقین, متقین کے لیے ہدایت ہے. متقیوں کی پہلی صفت کیا بتائی گئی اس کے بعد؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. متقین یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پہ ایمان لاتے. تو غیب کا مطلب کیا ہے؟ وہ چیز جو نہ مجھے دکھے نہ میرے دماغ میں سمجھ میں آئے مجھے, لیکن چونکہ کتاب میں آیا اور میرے نبی نے کہہ دیا, میرے ماں باپ کو میں جتنا ماں باپ مانتا ہوں اس سے کئی گنا زیادہ میں اللہ اور میرے نبی کی بات کو مانتا ہوں, وہ حق ہے بول کے. یہ میرا ایمان ہے اسلام میں, ٹھیک ہے. امید آپ کا جواب مکمل ہو گیا. بہنوں کی جانب سے آخری سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھیا سوال یہ ہے, میری ینگ سسٹر ہے جو وڈو ہو گئے, جی, اب ان کے ماں باپ نہیں ہیں, جی, لیکن اب وہ کس کی ذمہ داری, ان کا مالک کون ہے, اب کیسا رہے ہو, ان کی بچی بھی ہے. ماشاء اللہ بہن کا بہت بہت اچھا سوال اور بہت اہم سوال ہے. آپ کے اس سوال سے کئی لوگوں کو انشاءاللہ علم پہنچے گا. بہن نے سوال کیا ہے کہ ان کی ایک چھوٹی بہن ہے جو بیوہ بھی ہو گئی ہیں اور ساتھ میں وہ یتیم بھی ہیں, یعنی ان کے ماں باپ بھی نہیں ہیں ان کے لیے. یہی ہے نا بہن آپ بول رہے ہیں؟ سو بالکل جی. اور ان کو پھر بچے بھی ہیں, ایک بیٹی ہے. ان کی ذمہ داری کون قبول کرے گا؟ سب سے پہلے تو یہاں جو نوجوان موجود ہیں ان کو بتا دوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی خوشخبری سنائی ان نوجوانوں کے لیے جو کسی بیوہ کا گھر بساتے ہیں. بہت بڑی خوشخبری سنائی ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, بیوہ کا گھر بسانے والے, مطلقہ کا گھر بسانے والوں کے لیے. ایک چیز,
اب جہاں تک اسلامی شریعت کا معاملہ ہے، اس میں شریعت کیا بولتی؟ شریعت مطلقہ عورت ہو یا بیوہ عورت ہو، دونوں صورتوں میں بھی اگر وہ عورت کسی سے شادی کر لیتی ہے تو وہ عورت کی ذمہ داری اس کے نئے شوہر پر چلے گئی. اگر عورت کو طلاق ہوا یا خلا لی ہوئی ہے عورت، تو وہ جو اولاد ہوئی تھی، جو شوہر سے طلاق یا خلا ہو گیا، وہ اولاد کی پوری پرورش کا ذمہ اس کے بلڈ فادر پہ ہے، اس کے ذاتی باپ پر ہے. یہ باپ پہ نہیں آتی اس کی ذمہ داری. عبداللہ کی بیوی تھی کوئی، مان لیجئے چاندبی سے عبداللہ کی شادی ہوئی، عبداللہ میں اور چاندبی میں طلاق ہو گیا، اس کو شمس بھائی شادی کرے. پھر تو عبداللہ اور چاند بی بی کا ایک بیٹا یا بیٹی تھی، تو چاند بی بی جب شمس سے شادی کریں گے، شمس پر چاند بی بی کی ذمہ داری آئے گی خالی شریعت میں. یہ بچی کی ذمہ داری عبداللہ پر رہے گی. جس کی بیٹی ہے، جس کا بیٹا ہے، اس باپ پر اس کی اولاد کی ذمہ داری رہے گی، چاہے اس کی بیوی کسی اور سے شادی کر لے طلاق یا خلا کے بعد. بیوہ ہونے کے بعد بھی یہی ہوگا. بیوہ ہونے کے بعد ذمہ داری بیوی، اگر وہ بیوہ کسی سے شادی کر لی تو وہ بیوہ کی ذمہ داری اس کے، اب جس سے شادی کری وہ شوہر پر چلے جائے گی شریعتاً. وہ اولاد کی ذمہ داری کس پر رہے گی؟ کس پر رہے گی؟ بیوہ. بیوہ اگر ہے تو اس صورت میں اگر اس بیوہ کو اتنا بڑا بیٹا ہے، وہ چھوٹی بچی کا اتنا بڑا بھائی ہے جو بالغ ہے، تو بالغ بھائی پر وہ بہن کی ذمہ داری آ جائے گی. بالغ بھائی نہیں ہے تو ددیال کے دادا چاچا تایا پر جائے گی ذمہ داری. دادا پالے گا، چاچا پالے گا، تایا پالے گا، ان کو پالنا ہے اس بچی کو. سمجھ میں آ رہا؟ اور اگر تایا دادا وغیرہ بھی، یہ سب مسئلے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم مسلمان انڈیا میں دین اسلام کی شریعت زمین پہ قائم کرنے کی محنت ہی نہیں کرے آج تک. اسلامی شریعت رہی تو کیا ہوگا؟ سعودی عرب میں یہ مسئلہ آ گیا، بیوہ ہے، بیٹی ہے، بیوہ سے کوئی اور شادی کر لیے، بیٹی کی ذمہ داری کے لیے ددیال والے کوئی بھی نہیں ہے، تو اسلام حکم دیتا کہ حاکم کے اوپر وہ بچی کی ذمہ داری جائے گی. حاکم پالے گا وہ مسلمان بچی کو، اپنے خزانے سے پالے گا حاکم اس کو. یہی نہیں بولتا اسلام خالی. اگر بیوہ بولی میں شادی کر لیتی ہی نہیں اور بیوہ کے لیے کوئی رشتہ دار بچے ہوئے نہیں ہے، تو مسلم حاکم پر وہ بیوہ اور وہ بیٹی کو پالنے کی ذمہ داری ہے. ہندوستانی ماحول میں کیا کریں گے؟ اگر وہ بچی کو، بیوہ کو کوئی شادی کر لیا، انہیں ذمہ داری میں چلے گئی، یہ جو بچی ہے معصوم، اس کے ددیال والے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کر رہے ہیں. ہمارے جو جماعتیں ہیں نا، مسلم اہل حدیث جماعت، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، جو قوم کی فلاح کا کام کر رہے ہیں، سیاسی قائدین، اتحاد المسلمین والے، یہ جتنے بھی ہیں، ان سب پر ذمہ داری جائے گی وہ بچی کی. اسی لیے اوقاف کی جائیدادیں تھیں جو یہ کمبختیں کھا کے حرام کی نسل پیدا کر رہے ہیں اپنی قوم کی. یہی مجبوریوں کے لیے اوقاف کی گئی تھی جائیدادیں، تاکہ ایسے جب مسئلے آ جائیں، ایسے بیواؤں کے مسئلے آ جائیں، ایسے غریبوں کے مسئلے آ جائیں، جیسا وہ معین آباد میں وہ بچی کا معصوم ریپ ہوا ماں مرنے کے بعد، ایسے ہمارے معصوم بچیاں ہمارے گھروں کے رہیں گی، تو ان کی ذمہ داریوں کے لیے ہمارے پچھلے لوگ ماشاءاللہ وقف کر کے گئے تھے. یہ کمبختے اوقاف کی جائیدادوں کو بیچ کے اپنی حرام کی نسل کو پال رہے ہیں آج. اور قوم اتنی پاگل ہے کہ یہی حرام کی نسل والوں کو ووٹاں ڈال ڈال کے لاتے واپس، جو قوم کو کھا گئے پورا. یہ کیوں بول رہا ہوں آپ لوگوں کو؟ یہ مسئلے کھڑے کون کر لیے؟ ہم کھڑے کر لیے. یہ مسئلوں کے باہر نکلنا بھی نہیں چاہ رہے. پھر سوال کس پہ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا کرو بولے بول رہے ہیں. اللہ ابھی کیا انتظام دینا تھا بھائی؟ اتنا پیارا انتظام کر کے دے دیا اللہ تعالیٰ. آپ کے علاقے میں، آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں، وہاں کی مسجد کمیٹی کی ذمہ داری ہے وہ بچی کو پالنا. مسلمان ذمہ دار کو پالنا ہے. امام کا ذمہ دار ہے، عالم کا ذمہ دار ہے، خالی خطبوں کے ذمہ دار ہے، بیانوں کے ذمہ دار ہے. کروڑوں کے فنڈ سے آج ماشاءاللہ سے حیدرآباد یہاں کتنی زکات نکالے معلوم ہے؟ 200 کروڑ زکات نکلی ماشاءاللہ. کہاں گئی؟ تو یہ سب چیزیں مسئلے کھڑے کو، اس لیے علامہ اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے، غلاموں کا یہ کہنا ہے ناقص ہے یہ کتاب. نعوذ باللہ.
غلامہ بولے کہتے ارے یہ کتاب میں ہر چیز نہیں ہے بھائی. ارے کیوں ایسا بول رہے ہیں بھائی؟ سکھاتی نہیں ہمیں غلامی کے اصول. ہم غلام کیسا بن کے رہنا اس میں نہیں آیا. ارے قرآن تیرے کو بادشاہ بنانے آئی, تو غلام کیسا بننا چاہ رہا؟ قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے بھائی پولیس والے پکڑنے کو ہے تو ہتھکڑی سیدھے ہاتھ میں بسم اللہ بول کے پہننا یا بائیں ہاتھ میں استغفر اللہ بول کے پہننا. سمجھ رہے؟ یہ مسئلے ہم کھڑے کرے. آپ کے مسئلے میں بہن جہاں تک, ہاں جس سے شادی ہو رہی, اگر شادی کے پہلے یہ بہن ان سے کنڈیشن لگاتے ہیں میری بیٹی ہے اس کو بھی آپ پالنے کی ذمہ داری لے لو, وہ شوہر لے لیتا ہے تو یہ بیوہ پر اور وہ بچی پر وہ احسان کر رہا بہت بڑا. اس پہ فرض نہیں ہے جو شادی کر رہا ہو بیوہ سے, لیکن اگر لے لیا تو بہت بڑا احسان کر رہا ہو بیوہ کے اوپر. ماشاءاللہ سے بہت بڑا اجر ہے قیامت کے دن اس کے لیے. ماشاءاللہ کتنا بڑا اجر, بیوہ کا گھر بسایا, یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پال کے بڑا کرا اس کو. ماشاءاللہ. اور کسی کی ذمہ داری لینے سے واللہ بتا رہا ہوں میں آپ کے رزق میں کوئی کمی نہیں آتی, کوئی کمی نہیں آتی, الٹا برکت ہوتی. آپ جانتے ہیں میرے دل میں کئی بار خیال آتا, چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں سے شیئر کر لوں, انشاءاللہ ایک موقع مل گیا ایک زمانے کے بعد. وہ کرکٹرز کے بارے میں آتا کہ انہیں گھر میں بھی رہا تو بے چین رہتا انہیں, تب یہ ہوئے جب سے بولنے لگ رہا تھا میں بھی بے چین تھا, ارے کب کھلی گا کب بولوں گا آپ لوگوں کو. میرے کو کیسا لگتا معلوم ہے, کووڈ جو تھم گیا نا, اس کے تھمنے کے پیچھے وہ غریب لیبرز اور مائیگرنٹس ہے, وہ معصوم ہے جس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ تھما دیا, ورنہ اللہ تو اتنے غضب میں تھے کہ اور لاکھوں کروڑوں میں مارتے ہیں ہمارے کو. وہ معصوموں کی وجہ سے تھم گیا ایسا دکھتا جتنا بھی تھما فی الوقت. اللہ معصوموں پر رحم کرتے. تو آپ کسی معصوم کا سہارا بنو, اللہ تعالیٰ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے, اللہ تم کو بے تحاشا نواز کر دیتے اس کے بعد. ماشاءاللہ سے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.